ایک قادیانی اعظم سیفی مستند رجسٹرڈ معلم جماعت احمدیہ کا اور ایک ہمارے مسلمان بھائی عامر حق، دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بھائی عامر حق نے یہ مناظرہ جیت لیا، اور ایسا جیتا کہ یہ اب اس کے اوپر مزید گفتگو کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مسئلہ تھا سارا وہ مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے انہوں نے ثابت کر دیا۔ یہاں وہ نیچے لنک اس کا دیا ڈسکرپشن میں، اس کو دیکھ لیجئے گا اور پھر مناظرہ دیکھیے گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بات کی ہے اس مناظرہ کے اندر بھی وہی کام اعظم سیفی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے کیا ہے۔ کی مناظرہ آپ پھر سن لیجئے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قادیانی حضرات کس قدر علم و معرفت میں اور کہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم اعظم سیفی صاحب کا دعویٰ ہے، یہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی صحیح مرفوع متصل حدیث میں من السماع کے الفاظ نہیں ہیں، اور من السماع کے الفاظ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات کے بعد تحریف کر کے ڈالے گئے ہیں۔ یہ محترم اعظم سیفی صاحب کا دعویٰ ہے۔ اس کے جواب میں جواب دعویٰ محترم عامر حق صاحب کا یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ عامر حق صاحب غیر احمدی مسلمان کا جواب دعویٰ، وہ لکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ صحیح مرفوع متصل حدیث میں من السماع کے الفاظ آئے ہیں، بلکہ آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود اپنی تصنیفات میں ایسی احادیث سے استدلال اور استنباط بھی کیا جن میں بقول مرزا صاحب من السماع کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ختم شد۔ یہ دعویٰ اور جواب دعویٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے یہ شرائط مناظرہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دورانیہ گفتگو 1 گھنٹہ ہوگا، جس میں فریق 30 منٹ گفتگو کریں گے۔ دوم، گفتگو اچھے اخلاق سے کی جائے، ایسے الفاظ سے اجتناب کریں کہ کسی فریق کی دل آزاری ہو۔ سوم، وقت مقررہ کے علاوہ اگر فریق کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے 1-2 منٹ درکار ہو تو فریق ثانی کی اجازت سے وقت لے کر اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں۔ چہارم، جس فریق کا ٹرم آخری ہوگا اسے اپنے دعویٰ میں کوئی نئی دلیل پیش کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ فریق ثانی کے پاس اس کا جواب دینے کا ٹرم نہیں ہوگا۔ چلیں میں اب بنا وقت ضائع کرے اب آگے بات چلاتے ہیں۔ جی سیفی بھائی، آپ کا پہلے دعویٰ آپ نے پیش کرنا ہے۔ دعویٰ چونکہ میں پیش کر چکا ہوں تو اس پہ آپ نے دلائل دینے ہیں، تو اب آپ باقاعدہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز صحیح آ رہی ہے میری جری بھائی؟ جی آپ کی بات ٹھیک آ رہی ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین نے سنا پاک سار کا دعویٰ، اور جری اللہ بھائی نے جو ہے نا وہ اسکرین پر لگا بھی دیا تھا۔ تو میرے دعوے کے 2 جز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے کہ کسی صحیح مرفوع متصل حدیث میں من السماع کے الفاظ نہیں آئے ہیں، ایک جز یہ ہے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ جو من السماع کے الفاظ آئے ہیں وہ بعد میں تحریف کر کے احادیث میں ڈالے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ان دونوں جزوں کو اوپر جو ہے وہ دلیل دینے لگا ہوں۔ تو جلی اللہ بھائی، میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ جو حدیث ہے جو ہمارے غیر احمدی صاحبان پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے یہ کہہ کر کہ یہ صحیح مرفوع متصل حدیث ہے، تو براہ کرم آپ اس کا اسکین لگا دیجیے۔ وہ جو -1 کے نام سے فولڈر ہے وہ براہ کرم لگا دیجیے۔ جی یہی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ کتاب ہے مسند بزار کے نام سے۔ اس کا جو پہلا نسخہ ہے یہ 1988 میں شائع ہوا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے طبع اولیٰ 1988، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 80 سال کے بعد۔ اس میں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے جو امام بزار نے اپنی سند سے نقل کی ہے۔ حدثنا علی بن منذر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق جو ہے وہ غیر احمدی صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح مرفوع متصل حدیث ہے اور اس میں من السماع کے الفاظ آئے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کے ہی متعلق جو ہے نا وہ تحقیق کر لیتے ہیں کہ کیا آیا یہ حدیث صحیح مرفوع متصل ہے بھی یا نہیں ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ من السماع کے الفاظ بعد میں ڈالے گئے ہیں یا پہلے ہی ڈالے ہوئے تھے۔ تو جلی اللہ بھائی، جو فولڈر نمبر 1 ہے براہ کرم وہ شو کر دیجیے۔ ناظرین کرام، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کتاب ہے۔ اس میں جو اسی سند کا ایک راوی ہے جن کا نام ہے محمد بن فضیل، ٹھیک ہے، ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ وذکرہ ابن حبان فی کتاب الثقات، کہ ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وقال، اور کہا ہے، کانا یغلو فی التشیع، کہ وہ شیعت میں جو تھے وہ بڑھے ہوئے تھے۔ اور ایک بات مجھے بھی یاد آئی ہے کہ عامر حق بھائی نے بھی ایک دفعہ ہماری لائیو اسٹریم پر آ کر اس بات کو کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں پر تشیع ہونا جو ہے وہ جہا ہوتا ہے۔ اگر عامر حق بھائی کو یاد نہ ہو تو ہم ان کی آڈیو وہ چلا دیں گے اگر یہ کہیں گے، اور اگر یاد ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اب حاشیے میں آ جائیے اسی پیج کے۔
جی بس یہیں پر روک لیجئے. یہ ناظرین کرام درمیان سے پڑھیے. وقال ترمذی، یہ یہیں سے وقال ترمذی، اور امام ترمذی نے کہا کہ سمعت محمد، کہ میں نے محمد سے سنا، یقول، وہ کہتے تھے کہ حدیث الاعمش عن مجاہد، کہ اعمش نے جو مجاہد سے روایت نقل کی ہے، فی المواقیت اصحا، مواقیت میں جو اعمش نے جو نقل کی ہے روایت مجاہد سے مواقیت میں، وہ زیادہ صحیح ہے. من حدیث محمد بن فضیل، اس حدیث سے جو حدیث محمد بن فضیل نے ان الاعمش، اعمش سے بیان کی ہے. وہ حدیث محمد بن فضیل قطعاً اخطا فیہ، کہ محمد بن فضیل نے اس حدیث میں جو انہوں نے اعمش سے بیان کی ہے اس میں خطا کی ہے. تو یہاں پر جرح کی جا رہی ہے محمد بن فضیل کے اوپر کہ وہ خطا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اسی لائن میں آگے سے پڑھیں. قال یعقوب بن سفیان، اور یعقوب بن سفیان نے کہا کہ حدثنی، کہ مجھ سے بیان کیا الفضل نے، کہ قالا، کہ میں نے کہا کہ سألت، پوچھا میں نے، ابا عبداللہ، کہ اے ابو عبداللہ، قلتو، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یجری عندک ابن فضیل مجرا عبید اللہ بن موسیٰ، کہ جسارت میں عبید اللہ بن موسیٰ اور جو محمد بن فضیل ہیں یہ دونوں برابر ہے؟ تو ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ قالا لا، کہ نہیں، کانا ابن فضیل استر، ابن فضیل جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوا ہے خطا کرنے میں. اچھا جی نیچے آ جاتے ہیں، نیچے آ جائیں جلدی سے. جلیل بھائی، جلیل بھائی نیچے والا پیج. جی یہ کتاب ہے ذکر الاسماء من تکلم فیہ هو التوصیف. اس میں یہ بس اوپر ہی روکیں. اس میں محمد بن فضیل بن غزوان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے جو اسی حدیث کے راوی ہے کہ شیع صدوق، کہ وہ سچا شیعہ تھا. قال ابو حاتم، ابو حاتم نے کہا کہ کثیر الخطا، کہ وہ کثرت سے خطا کیا کرتا تھا. وقال ابن سعد بعضهم لا يحتجج به، کہ بعض محدثین نے اس سے احتجاج نہیں کیا. اگلا صفحہ دکھائیے. یہ قبول الاخبار فی و معرفت الرجال، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، نیچے لے کر آئیے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ محمد بن فضیل بن غزوان کا ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ صفحہ نمبر ہے اس کا. اس سے اگلے صفحے پر اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ محدثین نے کہا ہے قالا و محمد بن فضیل غزوان کثیر الخطا، کہ یہ کثرت سے خطا کیا کرتا تھا. اچھا اس کا جو ذکر ہے وہ اوپر حاشیے میں ہی دیا ہوا ہے کہ کہاں سے یہ بات کوٹ کی گئی ہے. تاریخ بخاری سے، تہذیب التہذیب سے اور تہذیب الاکمال سے. تھوڑا سا دکھا بھی دیجئے اوپر کو کر کے جلیل بھائی، تھوڑا سا اوپر کو کر کے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیا ہوا ہے وہ محمد بن فضیل غزوان کے تعلق سے کہ تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب التہذیب کے اندر اور تاریخ کبیر کے اندر، سب سے نیچے، ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا پیج دکھا دیجیے آپ. یہ موسوعہ اخبار امام احمد بن حنبل ہے، جلد اس کا 40 ہے. جی نیچے لے آئیے، نیچے لے آئیے، اور نیچے، اور نیچے، بس یہی پر تھوڑا سا اور نیچے، اور نیچے لے آئیے بس. وقال ابن ہانی سألت ابا عبداللہ، یہ ابن ہانی فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے جو ہے نا وہ پوچھا تھا. پھر آگے چل کر وہ کیا نام، یہ محمد بن فضیل کے تعلق سے بھی پوچھتے ہیں. نیچے کیجیے تھوڑا سا، نیچے کیجیے جلیل اللہ بھائی تھوڑا سا. جی جی یہ نیچے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر تھوڑا اوپر یہ قلت لہو جہاں لکھا ہوا ہے. جی یہ قلت لہو ابن فضیل مسلم بن ابی یسار قال اخطا ابن فضیل، کہ ابو عبداللہ نے کہا کہ جو محمد بن فضیل ہے یہ خطا کیا کرتا تھا. اچھا پھر نیچے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے قال حرب بن اسماعیل، نیچے آ کر دیکھیں گے. وقال حرب بن اسماعیل، اور حرب بن اسماعیل نے کہا کہ قلتو، کہ میں نے پوچھا لا ابی عبداللہ احمد بن حنبل، کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا محمد بن فضیل کے تعلق سے. تو کیا نام، احمد بن حنبل نے کہا کہ کانا یا تشیع، کہ وہ شیعت اس کے اندر پائی جاتی تھی، شیعہ تھا وہ. وکانا حسن الحدیث، اور وہ جو راوی تھا وہ حسن الحدیث تھا، نہ کہ صحیح الحدیث. حسن الحدیث راوی میں اور صحیح الحدیث راوی میں فرق ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ عامر حق بھائی کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ ہوگا تو وہ مجھ سے پوچھ لیں گے، میں حوالے کے ساتھ سمجھا دوں گی. نیچے کریں جلیل بھائی نیچے. اچھا یہ الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین، یہ کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 6 ہے. اس میں
जो है ना वो इसी रिवायत को कोड करके लिखा गया है। नीचे कीजिए, और नीचे और नीचे और नीचे, काला बज़्ज़ार रहमुल्लाह का कमाफिल कशफुल अस्तार, और नीचे कीजिए। देखिए वही रिवायत कोड की गई है जो हमने सबसे ऊपर दिखाई थी, कि जिसको गैर अहमदी उलमा साहिबान पेश करके कहते हैं कि इसमें मिनस समा के अल्फाज हैं और ये सही मरफू मुतस्सल है। नीचे कीजिए और नीचे कीजिए। हाँ देखिए जी, ये वो पूरी हदीस है। अब ये हदीस कोड करने के बाद वो अगले सफ़े पर फरमाते हैं, अगला पेज, कि हाजा हदीसुन हसन, कि ये हदीस हसन दर्जे की है, ना कि सही दर्जा की। इसी तरह वो जिल्द नंबर 1 में भी फरमाते हैं। नीचे कीजिए और नीचे कीजिए और नीचे कीजिए। बस यहीं पर रोको, ऊपर थोड़ा और ऊपर कीजिए ना। नहीं ये नहीं है, नीचे है, बिल्कुल नीचे है। 2 मिनट रह गए हैं। और अगला पेज जाइए, ये है वह इन्नहु लइल्मुस साद। इसके अंदर भी वो इसी हदीस को कोड कर रहे हैं, काला अल बज़्ज़ार रहमुल्लाह का कमा फी कशफुल अस्तार, नीचे। और इसके नीचे फिर दोबारा से लिखते हैं वो जिल्द नंबर 1 में ही, नीचे कीजिए, हाजा हदीसुन हसन, कि ये हदीस जो है वो हसन दर्जा की है, ना कि सही दर्जा की। ठीक है, अच्छा जी, ये तो है इस रिवायत के मुतल्लिक जो रावी हैं मोहम्मद बिन फुज़ैल के ताल्लुक से, उसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया है और इस हदीस का दर्जा भी बता दिया है कि ये हदीस जो है वो हसन दर्जा की है, ना कि सही दर्जा की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है, ज़रा वो स्कैन दिखाइए जल्दी से। ये किताब है इमाम जलाल, ऊपर जरीउल्लाह भाई किताब का नाम दिखाना है। ये वो रिसाला है, किताबुल आमाद फ़वाइदुहु फी शरूतुस सात। इसी किताब के अंदर, इसी रिसाले के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती, ये कलमी नुस्खा है उसका, इमाम जलालुद्दीन सयूती इसी रिवायत को नकल करते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यंज़िलु ईसा बिन मरियम फ़यतुम्मु फ़इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रक़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अब देखिए ये वही रिवायत कोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिनस समा के अल्फाज नहीं है। तो 2 तरीके मैंने इसके बताए हैं कि अव्वल तो ये कि वो सही मरफू मुतस्सल नहीं है हदीस, दूसरा ये कि ये अल्फाज डाले गए हैं उसके अंदर, क्योंकि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रिवायत को कोड किया है, लेकिन उसमें मिनस समात के अल्फाज नहीं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह ज़ुख़रुफ़, सूरत नंबर 43 आयत 61, व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम। हवाला भी रोक लीजिए, मैं आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक ईसा बिन मरियम एक निशानी है, सिग्नल है, सिंबल है क़यामत के लिए। फला तमतरुन्न बिहा, इस मामले में शक ना करना और ना तुम करना कभी भी शक। वत्तबिऊनी, और मेरी पैरवी करना, यानी नबी की। हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, ये सिरातुल मुस्तक़ीम। यानी ईसा बिन मरियम को क़यामत की निशानियों में से कहा है और उसमें शक ना करने का कहा है, और साथ साथ सिरात मुस्तकीम का भी नाम ले लिया। यानी ईसा बिन मरियम का क़यामत की निशानी होना, ये कितना बड़ा मामला है। एक हो गई आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ खुसूसन मेरे अहमदी प्यारे भाइयों के लिए कि ये गुफ्तगू जो है एक हदायत का सामान बना, हक को हक बनाकर पेश करने की तौफीक अता फरमा और उसकी तबाह करने की तौफीक फरमा, और बातिल से दूर भाग जाने की तौफीक अता फरमा और बातिल को फटकार डालकर बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। इसके बाद आते हैं जी, देखें मेरे फाजिल दोस्त ने शायद वक्त की किल्लत की वजह से मिर्जा साहब का दावा पेश नहीं किया। चाहिए तो ये था कि जिनके मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है उनका दावा पेश किया जाता। मिर्जा साहब का दावा ये है, रूहानी खजाइन जिल्द 22, वो नहीं मेरे जिम्मे था, मैं पेश कर देता हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 47 जी, इस पर मिर्जा साहब ने दावा किया। ये याद रखिए, हकीकतुल वही किताब जो है ये मिर्जा साहब के आखिरी अय्याम में है, आखिरी अय्याम में, बिल्कुल यहाँ रोक लीजिए। मिर्जा साहब का दावा क्या था? ये 1907 के अंदर, गालबन 1907-6 के अंदर छपकर आ गई थी, आप देख सकते हैं इसको। किसी हदीस सही मरफू मुत्तसिल से साबित नहीं कि ईसा आसमान से नाजिल होगा, ये दावा है उनका। यहाँ रुक जाइए, येलो कलर की जो इबारत है ना नाजरीन, वो पढ़ लीजिए। ये वही दावा है जो मेरे फाजिल दोस्त पढ़ रहे थे, यानी ये मिर्जा साहब का दावा था, ये इनका अपना नहीं है। इसीलिए अब इस दावे के ऊपर जो जरा होगी ना, वो एक मामूर मिन अल्लाह के ऊपर जरा होगी, याद रखिए।
یہ صرف ایک ہمارے فاضل دوست کا دعویٰ نہیں ہے. یہ یلو کلر غور سے دیکھیے, کہتے ہیں پس صرف نزول کے لفظ سے آسمان سمجھ لینا پرلے درجے کی نہ سمجھی ہے. اس کو لکھ لیں, حفظ کر لیں کہ جو بندہ نزول سے من السماء کا مطلب سمجھے گا نا, وہ پرلے درجے کی نہ سمجھی سمجھا جائے گا. اس کو ذرا لکھ لیں سائڈ کے اوپر, حقیقت الوحی کا. اب اگلے حوالے پر آ جائیں. دوسرا دعویٰ جو ہمیں قدیم حوالہ ملتا ہے نا مرزا صاحب کی کتاب سے, وہ یہ ملتا ہے روحانی خزائن جلد 11 کا 1800 کے بعد. اس کا صفحہ نمبر ذرا دکھائیے گا, دوبارہ جائیے گا اوپر جی, صفحہ نمبر 148, مکتوب احمد. یہ خط لکھا تھا غلام احمد صاحب نے بڑے بڑے جناب اولیاء کو, اور اس میں دعویٰ کیا کیا. یہ یلو نمبر پہ آ روکیں, یہاں روکیں. کہتے ہیں اما ترا کیف نحت, کس طریقے سے ان مولویوں نے نزول من السماء کے الفاظ داخل کر دیے ہیں. ولن تجد لفظ السماء فی ملفوظات خیر الانبیاء, کہ تو ہرگز نہیں پائے گا آسمان کے ورڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظ احادیث میں, ولا فی کلام الاولین, اور نہ ہی پہلوں کی کتابوں کے اندر. یہ نیچے گرین میں فارسی میں بھی ہے. اب یہاں جو اگلی عبارت ہے نا یلو والی, وہ بھی ذرا پڑھ لیجیے. واما نفس النزول فهو حق ولا يجادل فيه, کہتے ہیں نزول کے معاملے, نزول کے ورڈ کے اوپر ہمارا اختلاف نہیں. اور آگے کہتے ہیں بل انا نؤمن, یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر کہتے ہیں بل انا نؤمن به كما يؤمنون وما نحن بمنكرين, کہتے ہیں بلکہ نزول کے اوپر تو ہم ایمان لے کر آتے ہیں جیسے مسلمان یعنی غیر احمدی ایمان لے کر آتے ہیں, ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے. اب بھی آگے مرزا صاحب کا دعویٰ. یاد رکھیں کہ یہ جامع آتم روحانی خزائن کی جلد 11 جو ہے نا, یہ چھپی ہے 1896 کے بعد. اس کی دلیل کیا ہے؟ جامع آتم کے مرنے کے بعد. آگے آ جائیں جی, اس کی میں دلیل آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے سرور کے اوپر یعنی روحانی خزائن جلد 11, آگے آ جائیں جی اگلے والے کے اوپر. فیصل بھائی اگلے والے پر آ جائیں جی, بہت شکریہ جلدی سے جی. انجام آتم, یہ روحانی خزائن جلد 11 آپ کھولیں گے نا تو یہ لکھا ہے روحانی انجام آتم. یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پادری ڈپٹی عبداللہ آتم باکس میں ہے, وفات پر 1896 بمقام فیروزپور واقع ہوئی. یعنی عبداللہ آتم کے مرنے کے بعد, مرا کب تھا 27 جولائی 1896. یعنی مرزا صاحب کا جو پرانا دعویٰ ملتا ہے نا, یعنی پرانا حقیقت اور وہی سے پہلے کا, وہ 1896 کے بعد. یہ یاد رکھیں 1896 کے بعد مرزا صاحب کا یہ کہنا 1896 کے بعد کہ اب کوئی مجھے دکھائے پرانی کتابوں کے اندر سے اس سے پہلے, تو یہ ذرا آپ نے پوائنٹ غور کرنا ہے. یہ تھے وہ دعوے جو میرے فاضل دوست شاید وقت کے اختصار کی وجہ سے پیش نہ کر سکے. اب یہ دوسری فائل ذرا اوپن کریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسری فائل ہے جس میں ہم پیش کریں گے مرزا صاحب حکم اور عدل. اب یہ آپ کے سامنے دعویٰ جات آ گئے ہیں, تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ چیز کہتا ہوں کہ بجائے اس کے جی آخری حوالے پر آئیں, سب سے پہلے آخری حوالے پر آئیں, بالکل اسکرال کر کے سب سے پہلے نیچے حوالے پر آئیں. میں اپنے احمدی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے فاضل دوست کے نا 2 دعوے ہیں. ایک یہ کہ کسی صحیح مرفوع حدیث کے اندر سے ہمیں من السماء کے الفاظ دکھائیں. نمبر 2 یہ کہ مسلمانوں نے مرزا صاحب کی حیات کے بعد یعنی فوت ہونے کے بعد انہوں نے داخل کیے ہیں. سب سے آخر والا نہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس سے نیچے ہے والا, اس سے نیچے نہیں ہے تو پھر سب سے اوپر چلے جائیں. اگر اس سے نیچے نہیں ہے تو سب سے اوپر چلے جائیں. میں ایک حوالہ زبانی پڑھ دیتا ہوں, اگر چاہیے ہوگا تو میں اس کو دوبارہ شو ٹائم کی وجہ سے میں سب سے اوپر چلے جائیں. اچھا, الحکم اخبار جو ہے, الحکم اخبار یہ 10 نومبر کا 1900 سن کا, الحکم اخبار 10 نومبر 1900 کا. اس میں رائٹ سائڈ کے اوپر ایک ہیڈنگ ہے, میں وہ اسکرین پر شیئر کروا دوں گا ٹائم اگر کسی کو چاہیے. اس میں لکھا ہوا ہے ایک شیعہ سے مخاطب. اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کو عام مولوی نہ سمجھو, میں مامور من اللہ ہوں, مجھے عام مولوی مت سمجھو. اور کہا کہ جو مامور من اللہ ہوتا ہے وہ جو قرآن کا مطلب کرتا ہے وہ صحیح مطلب ہوتا ہے, اور وہ جس حدیث کو صحیح کہتا ہے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہو گیا. اب میں کیوں نہ اپنے ناظرین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھاؤں کہ اگر میں ان دونوں چیزوں کو جو میرے فاضل دوست نے اور مرزا صاحب نے پیش کی ہیں ان کے گھر سے ہی اگر دکھا دوں تو ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے. وہ ایسے ایک حوالہ ذرا رکھیے گا سامنے, ذرا پہلا حوالہ. یہ کہتے ہیں جی یہ ازالہ ہم کا حوالہ ہے, حوالہ مجھے دکھائے. کہتے ہیں مثلا صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہیں, جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا, یہ لفظ موجود ہیں گرین کلر کا. اگلے والے پہ آ جائیں. مرزا صاحب نے کہا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے, میں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا. اگلا حوالہ جی روحانی خزائن جلد 5 صفحہ دکھائے نا, یا صفحہ آ جائے گا پھر اسکرین کے اوپر. اچھا ٹھیک ہو گیا, زوم آؤٹ کریں, تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں. یہاں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ عبارت آ جائے گی. ہائی لائٹڈ عبارت 268 نمبر پیج ہے, روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام. کہتے یہاں روکیں. کہتے ہیں
اسی وجہ سے اس کے حق میں نبی معصوم کی پیش گوئی ہے، یعنی پیش گوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آسمان سے اترے گا، یعنی آسمان سے پائے گا، زمین سے کچھ نہیں پائے گا، اور حضرت عیسیٰ کے نام پر اس حاجت کے آنے کا سر یہ ہے۔ اب یہاں جو غور طلب ہے نا، یہ الفاظ آئے کہ وہ آسمان، الفاظ، لفظ من السماء، اگلے والے پر آ جائیں تھوڑا سا جلدی جی۔ یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 281 تحفہ گولڈویہ، اس پر بلکہ استدلال کیا ہے، کہتے ہیں حجج الکرامہ میں ابن واطل سے روایت لکھی ہے کہ مسیح عصر کے وقت آسمان پر سے نازل ہوگا، باکس کے اندر سرکل میں، اور عصر سے 1000 کا آخری حصہ مراد ہے۔ اب یہ دیکھیں آگے انہوں نے استدلال کیا ہوا بقاعدہ، حجج الکرامہ صفحہ 428، اس قول سے ظاہر ہے کہ اس جگہ 1000 سے مراد ششم، یعنی انہوں نے استدلال کیا ہوا ہے۔ اگلے والے پر آ جائیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ عصر کے وقت آسمان سے نازل ہوگا۔ اگلے والے پر آئیں، یہ جی ملفوظات 5 جلدوں والی 1906 اور 1960، یہاں پر صفحہ نمبر 32 اور 33 پہ لکھا ہے 2 چادروں سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو میری نسبت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی جو اسی طرح وقوع میں آئی، ہماری نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی جو اس طریقے سے پوری آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مسیح آسمان پر سے تب اترے گا، جب اترے گا تو 2 چادریں ہوں گی وہ سرکل کے اندر آسمان سے۔ یاد رکھیں یہ 1906 اور 1908 کے اندر کے ملفوظات ہیں 5 جلدوں والے۔ اب یہ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں مرزا صاحب خود اقرار کر رہے ہیں۔ آگے جی گلا والا، اب من السماء کے پیارے پیارے الفاظ دکھا، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 409 آئینہ کمالات اسلام۔ آگے آج جی یہاں کیا استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حسرتن علیہم، وہ ان کو شرم کیوں نہیں آتی، الا یعلمون ان المسیح ینزل من السماء، ان کو نہیں پتا کہ بے شک مسیح ینزل من السماء، ینزل من السماء، آسمان سے اترے گا، بجمیع علومہ، اپنے تمام علوم کے ساتھ۔ اب میں ایک چارٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ حوالہ جات میں نے ختم کر دیے، یہ مرزا صاحب کے اپنے حوالے ہیں۔ اب میں ایک چارٹ سامنے رکھتا ہوں، 2 صورتوں سے یہ تمام حوالے خالی نہیں۔ جب مرزا صاحب نے خود کہہ دیا ہے مجھے حدیثیں پیش کرنے تو بہت بات کی بات ہے، مسند بازار پر جرا ہو یا کسی اور حدیث پر جرا ہو، مرزا صاحب نے خود یہ حوالے جب پیش کر دیے تو 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، مرزا صاحب نے ویسے کہا، یا یہ کہ الفاظ موجود ہیں۔ اب جب الفاظ موجود ہیں تو یہ 3 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ مرزا صاحب نے نزول سے مراد من السماء لیا۔ اب اس حوالے کو یاد کریے حقیقت الوحی کے، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ نزول سے جو مراد من السماء لے گا کتنی ہی پرلے درجے کی نہ سمجھی ہے، تو کیا مرزا صاحب کو یہ کہیں گے وہ نہ سمجھی تھے، کم عقلی سے کام لیا؟ نہیں۔ دوسری صورت یہ بنے گی کہ اللہ، مجھے 1 منٹ دے دیجیے اجازت کے ساتھ، 3 صورتیں اجازت کے ساتھ۔ صافی بھائی جی ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اپنی بات مکمل کرنے دینا۔ بہت شکریہ صافی بھائی۔ اچھا دوسری صورت کیا بنے گی میرے فاضل دوست، بہت شکریہ۔ اللہ نے الہام سے خبر دی کہ یہ الفاظ رہ گئے تھے محدثین سے، تو اللہ نے مرزا صاحب کو الہام کر کے بتایا کہ یہ الفاظ ان سے رہ گئے ہیں، موجود نہیں ہیں، مگر یہ ہیں تھے بیچ میں، تو اس سے مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ باطل ہو جائے گا جو وہ یہ کر رہے ہیں، اور میرے فاضل دوست کا بھی، کہ الفاظ موجود نہیں ہیں جبکہ انہوں نے کہا ہے۔ تیسری صورت یہ بنے گی اس صورت میں کہ الفاظ موجود نہیں ہیں مگر انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ تحریف مانوی کی ہے، تو تحریف کے مجرم ہوئے، یہ ہمیں کچھ سور دیتے تھے، غلطی اپنی نکل آئی، تو یہ ذرا سمجھنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ مائک میوٹ کریں جی، مائک میوٹ کریں سر۔ اچھا دوسری صورت یہ نکلے گی، مائک میوٹ کرو جی، الفاظ موجود ہیں۔ دوسری صورت یہ نکلے گی کہ الفاظ موجود ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ تو چیلنج ہی باطل ہو جاتا ہے، جو چیلنج مرزا صاحب نے کیا تھا، اگر تو الفاظ موجود ہیں، کیونکہ مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں الفاظ موجود ہیں، اور میرے فاضل دوست بھی ان حوالوں کو اپنے غور سے دیکھے، تو یہ دعویٰ اپنی اصل میں ہی باطل ہو جاتا ہے کیونکہ الفاظ تو موجود ہیں۔ دوسرا اگر یہ مان لیا جائے کہ الفاظ مرزا صاحب نے کہا موجود ہیں اور مان لیا جائے موجود ہے، دوسری صورت یہ نکلے گی کہ مرزا صاحب کے کلام میں تضاد آ جائے گا، کیونکہ مرزا صاحب ایک جگہ چیلنج دے رہے ہیں، ایک جگہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ آئے ہیں فلاں فلاں حدیثوں کے اندر میرے حق میں، تو تضاد نکل آئے گا۔ اور تضاد کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ 2 قسم کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، ایک جو پاگل ہو اور ایک جو منافق ہو، فیصلہ میرے فاضل دوست کریں گے۔ تیسری صورت یہ نکلے گی کہ حدیث کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اگر مرزا صاحب کے ان الفاظ کو حقیقی معنوں کے اندر مان لیا جائے موجود ہیں، تو ہم سے جو میرے فاضل دوست مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے سما کے الفاظ دکھائے، وہ مطالبہ ساقط ہو جائے گا اپنے اصل کے اندر، کیونکہ اگر یہ ہم سے مطالبہ کریں گے وہی مطالبہ ہم ان سے کریں گے، یہ ہم سے پوچھیں گے الفاظ کہاں ہیں، ہم کہیں گے مرزا صاحب سے پوچھو، وہ کہتے ہیں الفاظ آئے ہیں، تو یہ الفاظ بھی مرزا صاحب کو دکھانے ہوں گے۔ اب میں یہ 6 صورتوں میں سے اپنے فاضل دوست پر چھوڑتا ہوں، کوئی صورت منتخب کریں، اس کے بعد پھر میں حدیث کے اوپر تبصرہ کروں گا اپنی دوسری ٹرم کے اندر۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ جی شکریہ۔ اچھا جی، تو جیسے کہ آپ سامعین نے سنا ہے کہ ساری باتوں کا جو نب و لباب ہے عامر حق صاحب کی، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کے اندر من السماء کے الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ پہلے یہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل دیتے، لیکن
پھر الزامی جواب میں ہمیں یہ بات پیش کرتے، لیکن انہوں نے اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اور سیدھا جو تھا نا وہ الزامی جواب پیش کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے من السماء کے الفاظ اپنی کتب کے اندر استعمال کیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو عامر حق بھائی نے باتیں کہی ہیں کہ جی وہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ مانیں، اگر وہ مانیں، اگر اس طرح سے چلیں، اگر اس طرح سے چلیں تو تضاد لازم آ جائے گا، مرزا صاحب کی بات جھوٹی ہو جائے گی۔ یہ باتیں دراصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبارات ہیں ان پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں پھر سامنے انسان کے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو یہ اصول ہے جسے ہم نے ایک مرتبہ اپنی اسٹریم میں بھی پیش کیا تھا پہلے، یہ ثناء اللہ مرسری صاحب نے اپنی کتاب ترک اسلام میں بیان کیا ہے کہ ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کریں، یعنی کسی دوسرے کو اس کے اوپر حاشیے چڑھا کر اپنی سمجھ سے استدلال کرنے کی یا بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو متکلم خود بیان کر دے وہ جو معنی ہیں وہ درست مانے جائیں گے، یا اس کی منشا اور حیثیت کے مطابق وہ درست مانے جائیں گے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیلنج کیا ہے کہ کسی صحیح مرفوع متصل حدیث میں من السماء کے الفاظ نہیں ہیں، وہ کس تناظر میں کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نیچے کا اسکین لے کر آئیے ذرا، اور نیچے، بس بس۔ اب یہ کتاب البریہ کا اسکین ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اگر پوچھا جائے، یعنی مخالفین سے اگر پوچھا جائے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے، جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں اس کے تعلق سے، صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسمان کا لفظ ملا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے جسم کے ساتھ نازل ہوں۔ اس کے اوپر حضور کہتے ہیں کہ مگر یاد رہے کہ کسی حدیث مرفوع متصل میں آسمان کا لفظ نہیں پایا جاتا۔ یعنی حضور نے یہ جو چیلنج کیا ہے نا وہ اس تناظر میں کیا ہے کہ من السماء کے الفاظ دکھا کر تم یہ استدلال کر لو کہ جسم کے ساتھ وہ آسمان سے نازل ہوئی۔ اس تناظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چیلنج ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری تحریر سے بھی ملتی ہے، وہ ذرا نیچے والا اسکین لے کر آئیے۔ یہ ملفوظات ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے پیشگوئی کی تھی جو اس طرح پر وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا، دیکھیں یہاں پر مسیح کے آسمان سے اترنے کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس بات جو ہے وہ کسی اور تناظر میں ہے اور نفی جو ہے وہ کسی اور تناظر میں ہے۔ نفی اس تناظر میں ہے کہ مسیح جو ہے ساتھ نہیں اترے گا۔ اسی تناظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیلنج بھی کیا تھا کہ صحیح مرفوع متصل حدیث سے دکھایا جائے کہ من السماء کے الفاظ کہاں ہیں۔ بہرحال اور نیچے کیجیے اگلا صفحہ، اور نیچے، بس یہیں پر روک دیں۔ اب یہ حوالہ جو ہے وہ ہمارے قابل دوست عامر حق بھائی نے بھی پیش کیا ہے کہ اسی وجہ سے اس کے حق میں نبو معصوم کی پیشگوئی میں الفاظ آئے کہ وہ آسمان سے اترے گا، یعنی آسمان سے پائے گا، زمین سے کچھ نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر حضور نے اپنے مطلب بھی بتا دیا کہ میرا جو آسمان سے نزول کا مطلب ہے وہ یہ ہے، اور مخالفین کا جب مطلب بیان کیا تو وہ بھی حضور نے ساتھ میں بیان کر دیا، جیسا کہ میں نے پہلے حوالے میں ہی بتا دیا تھا کہ مخالفین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جسم عنصری آسمان سے اترے، مخالفین کا یہ مطلب ہے۔ پھر نیچے دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت کے عیسیٰ علیہ کے اس عیسائی فتنے کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا، یعنی ان کو آسمان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی۔ اب یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا جو فتنہ ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر ہی خبر دے دی تھی۔ یہاں پر آسمان پر ہونے کا اقرار ہے۔ اب ذرا تھوڑا اگلا حوالہ نیچے لے کر آئے۔ ناظرین کرام اس بات کو یاد رکھیں کہ آسمان پر ہونے کا اقرار ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ یہ ملفوظات ہے جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 399 ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خوب یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر روح بلا جسم ہرگز نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ وہ روح، کہ وہ وہاں جسم کے ساتھ ہیں۔ اب حضور نے یہاں پر ان کے جسم ہونے کا بھی اقرار کیا ہے، اور پچھلے حوالے میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں۔
تو کیا اب ہمارے قابل دوست ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر ہونے کے قائل تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور نے جو یہ اقرار کیا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں اور جسم کے ساتھ ہیں، یہ کسی اور تناظر میں کیا ہے، جیسا کہ حضور نے ساتھ ہی فرمایا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جسم عنصری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ جسم وہی ہے جو دوسرے رسولوں کو دیا گیا ہے، یعنی بعد وفات کی مدت ہے۔ تو یہ باریک فرق ہے۔ یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ جو شخص چیلنج کر رہا ہے یا بات کہہ رہا ہے وہ کس تناظر میں مطالبہ کر رہا ہے، اور جس تناظر میں وہ اگر اس بات کا اثبات کر رہا ہے تو کس تناظر میں کر رہا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جی الفاظ ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا اسکین دکھائیے، اگلا اسکین جی۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایلیا کے آسمان سے نزول کے ذکر کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایلیا آسمان سے نازل ہو گیا، لیکن وہ کس طریق پر ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کے وقت میں آسمان سے اس طرح پر اتر آیا کہ زکریا کے گھر میں اسے تباہ اور خاصیت کا بیٹا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اب کیا ہمارے مخالفین اس طریق پر مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول من السماء؟ نہیں، اس طریق پر نہیں مانتے، بلکہ اس طریق پر مانتے ہیں، اور یہی کہہ کر جو ہے نا وہ عوام کو جیسا کہ حضور نے کہا کہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آسمان سے جسم کے ساتھ ان کا نزول ہو۔ اس تناظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیلنج کیا تھا کہ تم آسمان کے الفاظ کو دکھاؤ، آسمان کے الفاظ ہے کہاں پر؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نیچے لے کر آئیے، پھر یہ آگے حضور فرماتے ہیں البتہ یہودی اس کے اترنے کے اب تک منتظر ہیں کہ وہ سچ مچ آسمان سے اترے گا۔ دیکھیں، یہودیوں کے اترنے کی نفی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سچ مچ منتظر ہیں کہ حقیقی طور پر اتریں گے، لیکن جو دوسرا طریق ہے نزول کا اس کا اس بات ہے کہ نہیں، وہ آسمان سے نازل ہو چکے لیکن اس طریق پر نازل جی۔ اگلا صفحہ ہے جی، مکمل ہو گیا۔ تو عامر حق بھائی، یہ وہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تناظر میں چیلنج کیا ہے وہ الگ ہے، اور جس تناظر میں اس بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر سے آپ کے منشا کے مطابق بات ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو آپ کے علماء کا ہی اصول بتایا کہ انہوں نے اس اصول کو بیان کیا کہ معنی صحیح وہی مانے جائیں گے جو متکلم کی تحریر کے قولی ہو یا فعلی ہو، کوئی بات اس کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فاضل دوست نے اپنی جو دوسری ٹرم ہے اس کے اوپر مرزا صاحب کے حوالے سے جو میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، ایک تو چیز کنفرم ہو گئی کہ میرے محترم اعظم سیفی بھائی نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی الفاظ کا اعتراف اور اقرار اعظم سیفی صاحب نے کر لیا ہے کہ یہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آسمان سے آئیں گے، یہ الفاظ آئے ہیں پیشین گوئیوں میں۔ ہاں، اس کی تشریح اور تعویل کی ہے۔ اب اس کی تشریح اور تعویل کے لیے کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں، اس کے لیے استدلال چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے جو چیلنج دیا تھا کہ الفاظ موجود نہیں، اس کو مرزا صاحب نے خود رد کر دیا۔ اس کا اقرار میرے فاضل دوست نے کر لیا ہے۔ انہوں نے ثناء اللہ صاحب کا کہا آپ کے مولوی، بھائی میں مسلمان ہوں، میرے سارے مولوی ہیں، چلیں بہرحال آپ نے دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھول کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیان جو ہے نا وہ متکلم کا مانا جائے گا۔ تو مرزا صاحب نے جو تشریح کی ہے، حالانکہ الفاظ نہیں ہیں، تو وہ جس راوی نے بیان کی ہے اس کی مرضی کا، متکلم کون تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تشریح اپنی مرضی سے، تو یہ تو اصول آپ کا اپنا ٹوٹ گیا۔ آپ سزا ہمیں دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ آگے چلتے ہیں جی حوالے کی طرف۔ انہوں نے حدیث پیش کی مسند بزار کی، میں نے نہیں پیش کی، میں نے تو میں مرزا صاحب کو حکم عدل اس معاملے کے اندر، مرزا صاحب حکم عدل۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ بہار الزخار، آگے آ جائیں جی، اس کو نیچے کریں ذرا، حدیث انہوں نے دکھا دی تھی، آگے چلیں، آگے چلتے جائیں، یہ حدیث کی جناب کتاب ہے، آگے چلتے جائیں، اسکرول ڈاؤن کریں سر جی، 17 نمبر جلد ہے اس کی، مکتبہ دیکھ لیا آپ نے، یہاں رکے ذرا، یہ جو حدیث ہے جہاں یہ حدیث ہے جی، اس کی پوری سند ذرا سامنے لے کے آئیں، جی بہت شکریہ، اوپر سے سند نیچے آ جائے جی۔ علی بن منذر، محمد بن فضیل، عاصم بن قلیب اور قلیب ابن شہاب جو ان کا باپ تھا، ابو ہریرہ، یعنی علی بن منذر، محمد بن فضیل 2، عاصم بن قلیب 3 اور قلیب بن شہاب 4، یہ 4 بندے ہیں جن کے اوپر جرح ہو سکتی ہے۔ ابو ہریرہ صحابی ہیں، حدیث کو انہوں نے مانا ہے کہ حدیث موجود ہے، انہوں نے تبصرہ کر دیا۔ انہوں نے صرف ایک کے اوپر جرح کیا ہے، محمد بن فضیل، میں نے محمد بن فضیل کو کلیئر کروانا ہے اب، اس کے علاوہ انہوں نے کسی پر جرح نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی، اور جو جرح کی ہے اس کا بھی پول کھل جائے گا۔ میرے محترم آ جائیں آگے ذرا، میں پہلے اسی کتاب سے ایک حوالہ دے دوں، اسی کتاب سے آگے آئیں۔ یہ امام حیثمی
جو مجموع زواد کے بھی مصنف ہیں, شاندار شاندار امام ہے, شاندار اسماء و رجال کا. اچھا جی آ گیا الحافظ نور الدین, جی یہاں رکیں, یہ آ گیا چوتھی جلد. ایک کتاب کا نام آنے دینا سر, اس کو ذرا سلو لیں, اوپر آئیں ذرا. کتاب الاستطار, یہ بازار کے اوپر لکھی ہے انہوں نے, امام حسنی نے, ٹھیک ہے جی. اوپر کتاب کا نام, سر کتاب کا نام, سر کتاب کا نام, یہ مصنف تھے جی. یہاں یہ کشف الاستار, نیچے آ جائیں ان زوائد البزار, یعنی مسند بزار کے اوپر علی کتب سنہ ستہ تھی, کتب ستہ سے جوڑنے کی امام حسنی. نیچے مکتبہ بھی آ گیا, جلد نمبر 4 آ گئی. آگے آ جائے جی, اس حدیث کے اوپر وہ تبصرہ کیا کرتے ہیں, سیم یہی حدیث ہے, یہی سند ہے. علی بن منذر یہ ثم ينزل یلو ہائلائٹ کر دیا. اب نیچے آئیں ذرا اس حدیث کے اوپر 2396, انہوں نے کیا لکھا امام حسنی, اس کو ذرا زوم کریں. کہتے ہیں قال الحسمی, اس کو زوم کریں ذرا نیچے والے یلو. قال الحسمی رواہ البزار, کہتے ہیں حسمی کہتے ہیں اس کو بزار نے روایت کیا. ورجالہ رجال الصحیح, اس کے رجال کون سے ہیں, صحیح کے, ان کے کتب ستہ کے, سب کے سب. غیر علی بن منذر وہو ثقہ, علی بن منذر کے علاوہ مگر ہے وہ ثقہ, یعنی یہ سارے راوی کون سے ہیں, کتب ستہ کے. اب اس کو کینسل کریں, اس فائل کو چھوڑیں, انہوں نے ایک ہی روایت پر تبصرہ کیا, اس کو کینسل کریں. اب آئیں جو میں نے آپ کو دوسرا والا دیا سند پر بحث, صرف انہوں نے محمد بن فضل پہ کیا. یہ آپ کو پتا چل گیا کہ محمد بن فضل سمیت جو ہے, فضیل سمیت, محمد بن فضیل ابن غزوان, اس کے سمیت سارے کے سارے جو ہے نا وہ کتب ستہ کے راوی. اس سے ان کا یہ جرا چاک ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ محمد بن فضیل لا یحتج بہ بعض, اس سے بعض احتجاج نہیں کرتے. انہوں نے کہا محمد بن فضیل کے اوپر یہ جرا ملتی ہے کہ اس سے بعض محدثین احتجاج نہیں کرتے. بھائی کتب ستہ کے اندر تو اس کے حوالے موجود ہیں, امام بخاری اس سے لے کے آئے, امام نسائی اس سے لے کے آئے, امام ترمذی اس سے لے کے آئے, امام ابن ماجہ اس سے لے کے آئے. آخری حدیثیں کتنی حدیثیں, آگے آ جائیں. اس کو چھوڑیں, یہ میں نے علی منذر کے اوپر جرا دکھائی ہوئی ہے, انہوں نے یہ نہیں میرا کام آسان کر دیا. آگے آئیں, چلتے جائیں چلتے جائیں. علی بن منذر کے بعد محمد فضیل ہے, اگلے والے پر آنا ہے آپ, یہاں رکنا ہے. یہ سیر اعلام النبلاء, یہاں رکے. سیر اعلام النبلاء اسماء و رجال کا جو ماہر ہے کسی سے چھپی نہیں, امام ذہبی پائے کے امام محدث اصول جرح تعدیل کے, 748 ہجری متوفا. آگے آ جائے جلد نمبر 9, آ جائے جی آگے. محمد بن فضیل کے والے سے کیا کہتے ہیں, یہاں روکے. محمد بن فضیل امام الصدوق الحافظ ابن غزوان ہے. میں نے تسلی کے لیے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کا استاد کون ہے. یہ آگے دیکھیں, یہ عاصم الاحول, نیچے یہ پنک کلر کا, یہ عاصم الاحول, یہ کون ہے اس کا استاد, اس کا سوری شاگرد عاصم جو آگے عاصم بن کلیب ہے, اس کا استاد کون ہے, علی بن منذر, یعنی یہ وہی محمد بن فضیل ہے جس کا ذکر یہاں چل رہا ہے. اب آگے کہتے ہیں الا تشیع ان کان فیہ, کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تشیع تھا, الا انہ کان من علماء الحدیث, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ علماء حدیث میں سے ہے نا. والکمال, آگے آ جائے جی, نیچے آ جائے جی, چھوڑیں اس کو بھی, آگے اگلے والے پر آئیں. محمد بن فضیل کون ہے, یہاں وثقہ یحییٰ بن معین, اوپر کریں ذرا. وثقہ یحییٰ بن معین, یحییٰ بن معین نے کہا ہے یہ ثقہ ہے, صحیح ثقہ, حسن ثقہ صحیح, یہ فیصلہ میرے کریں گے. آگے آ جائے جی, آگے محمد بن فضیل کے اوپر جرا چل رہی. اچھا جی, یہ وقال احمد بن حنبل ہوا حسن الحدیث شیعی, وہ شیعی ہے مگر حسن الحدیث ہے. اوپر ثقہ ہو گیا علماء حدیث میں سے. اب آگے آ جائیں, کہتے ہیں شیعہ کس قسم کا تھا, یہ دیکھیں. کہتے ہیں یہ یہاں روکیں, وہوا, یہاں روکیں اوپر. کہتے ہیں وہوا معظم للشیخین, یہ وہ شیعہ نہیں تھا جو شیخین پر حضرت علی کو فضیلت دیتا ہو, یہ غالی شیعہ نہیں تھا. میں نے جو کہا ہے نا کہ شیعہ کے اوپر جرا ہوتی ہے, یہی امام ذہبی نے, اس طرح تو امام دارقطنی بھی شیعہ کا فتویٰ لگتا ہے, امام نسائی کے اوپر لگتا ہے, امام شافعی کے اوپر لگتا ہے, امام بخاری کے اوپر لگتا ہے, ابن شہاب پر لگتا ہے, ان سب پر شیعہ ہونے کے فتوے لگتے ہیں. مگر یہ امام ذہبی نے اصول لکھا ہوا ہے اپنی میزان الاعتدال میں کہ شیعہ ہونا کسی کو اہل سنہ سے خارج نہیں کرتا. ہاں, کسی کا غالی شیعہ یا رافضی ہونا یہ شیخین کو ترجیح دیتے تھے. آگے آ جائے جی, یہ جو کہا ہے نا انہوں نے محمد بن بعضهم لا يحتج به, یہ محمد بن سعد کا قول, اس کا تفرد میں ثابت کرتا ہوں. نیچے آ جائیں, یلو نمبر, یہاں روکیں. کہتے ہیں نص ابن سعد الطبقات, یہ اس کو رد کرنے لگے ہیں جو اعظم سیفی میرے محترم دوست نے کہا ہے نا کہ جناب ان سے تو کوئی حدیث ہی نہیں لیتا تھا محمد بن فضیل. وہ کہتے ہیں وکان ثقۃ صدوق کثیر الحدیث, یہ ثقہ ہے, صدوق ہے, بہت سی حدیثیں ہیں. وبعضهم لا يحتج به, بعض اس سے احتجاج نہیں کرتے. قال حافظ فی مقدمۃ الفتح الباری کے مقدمہ میں ابن حجر نے کہا ہے انما توقف فیہ من توقف التشیع, جس نے کسی نے اس سے ہاتھ روکا ہے نا اس نے کہا یار شیعہ تھوڑا احتیاط کر لو. پر رجل ثقۃ, لیکن رجل جو ہے وہ ثقہ ہے, لا يتوقف, اس وجہ سے نہ روکیں. فی قبول مرویاتی ہی, کہ اس کی روایتوں کو قبول کرنے میں توقف نہ کیا جائے. وقد اخرج حدیث الائمۃ الستۃ فی کتبہم, کہ ائمہ کتب ستہ نے اس سے حدیثیں نقل کی ہیں. یہ کہاں گیا بھائی احتجاج, آگے آ جائے, آگے آ جائے, آگے یہ
کہتے ہیں وقد، ادھر پھر امام ذہبی نے بھی لکھ دیا، نیچے شاعر نے لکھا امام ذہبی نے وقد احتج به ارباب الصحا، ارباب صحا نے اس سے احتجاج کیا ہے حدیث کا. آگے آ جائے کہتے ہیں محمد بن فضیل، کون سی حدیث نسائی کے اندر لے کر آئے ہیں؟ تسحروا، اوپر بس رک گیا کام جی، اس کو ختم کر دیں. آپ آگے ہیں ذرا جی، ختم کر دیں. محمد بن فضیل پر میرے فاضل دوست نے جرح کی تھی، جرح باطل ثابت ہو گئی، جرح باطل ثابت ہو گئی. اچھا اب انہوں نے ایک ذکر کیا اپنی پہلی ٹرن کے اندر کہ امام سیوطی نے ذکر نہیں کیا تھا. ذکر اور عدم ذکر، اس کے اوپر ایک حوالہ میں دینے لگا ہوں. میں فاضل دوست کو کہتا ہوں باعث الحسیس، باعث الحسیس کا حوالہ ہے، یہ میں ٹیگ کرتا ہوں، آپ کو یہ ذرا شو کریں. یہ والا میرے فاضل دوست فیصل بھائی، یہ حوالہ جو ہے نا اس کو ذرا اوپن کروائیں. انہوں نے کہا نا امام سیوطی نے ذکر نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصول حدیث میں متفق کا قاعدہ تھا کہ بعض جگہ پر اختصار اور بعض جگہ پر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے روایتوں کو، اور وہ اختصار کرنا اصل حدیث کے اندر سقم نقص پیدا نہیں کرتا. کہ میرے فاضل دوست کو اصول حدیث جیسے وہ مجھے کہہ رہے تھے اگر نہیں پتا تو یہ بتائیں گے، یہ میں بتا دوں گا. یہ حوالہ ذرا شیئر کروائیں، بہت شکریہ. پھر انہوں نے یہ کہا جی ایک محدث نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ایک محدث کا حدیث کو حسن کہنے سے وہ حدیث حسن نہیں ہوتی. اچھا جی، الباعث الحسیس شرح اختصار علوم الحدیث، آخری آگے چلیں. انہوں نے صحیح حدیث کی تعریف نہیں کی، میں وہ نکال کر لایا تھا، ٹائم نہیں ضائع کروں گا. آگے چلیں، نہیں چھوڑیں اس کو، انہوں نے کی نہیں ہے تو میں کیوں ٹائم ضائع کروں. آگے چلیں. یہ حوالہ یہاں روکے اوپر، یہ بس یہی، سوری یہی. اچھا جی صفحہ نمبر دکھائیں. کہتے ہیں فرع آخر، یہ ابن کثیر الدمشقی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے علوم الحدیث کی. یہ فیکلٹی آف حدیثوں میں پڑھائی جاتی ہے مدینہ منورہ کے اندر بھی. وہل یجوز اختصار الحدیث، کہتے ہیں کیا حدیث کو اختصار سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. فیحذف بعضہ، تاکہ اس کا بعض حذف کر دیا جائے. اذا لم یکن محذوف متعلقا بالمذکور، کہ جب جس کو محذوف کیا جا رہا ہے اس کو محذوف کرنے سے کوئی عیب نہ آتا ہو. یہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے اوپر دو قول ہیں. نیچے آ جائیں. امام بخاری کیا کرتے تھے، امام مسلم نہیں کیا کرتے تھے. اب کہتے ہیں مسئلۃ حذف بعض الخبر جائز عند الاکثر، وہ کہتے ہیں محدثین اس کو حذف کر دیا کرتے تھے، یہ جائز ہے. تو امام سیوطی کا حذف کرنا اس چیز کو لازم نہیں ہے کہ وہاں الفاظ موجود نہیں ہیں مسند بازار میں یا دیگر کتب کی کتابوں کے اندر. جی بہت شکریہ. میری ٹرم ہے، یہ دیکھیں آگے نیچے لکھا ہوا ہے ای علی جوازی، ہاں دیکھیں ای علی جوازی اختصار الحدیث وعلیہ عمل الائمہ، ان پر ائمہ کا عمل ہے کہ وہ حدیثوں کو بعض دفعہ اختصار سے بیان کیا کرتے تھے ایک جگہ. میرا ٹائم ہے تو بتائیں، میں پھر اگلی حدیثیں پیش کروں، وگرنہ میں اپنی تھرڈ ٹرن کے اندر میں پیش نہیں کر سکوں گا. انہوں نے ٹائم ختم ہو گیا. جتنی جرح انہوں نے کی تھی اس سب کے اوپر میں نے بات کر دیا. اب ان کا کوئی اور ہوا. میرا 1 منٹ ہے، 1 منٹ ہے میرا. جی سیفی بھائی سے پوچھیں اگر وہ دیتے ہیں تو ویسے ٹائم آپ کو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ پھر میرا آخری ٹرم ہے، پھر میں کچھ بیان نہیں کر پاؤں گا، تو ایک ساتھ ہی سب کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلے میں پھر ایک بیان کر دیتا ہوں. یہ جی حدیث والا ایک کھولیں فولڈر آپ. یہ مسند بازار کے اوپر جرح میں نے باطل ثابت کر دی ہے. ایک راوی کے اوپر کی تھی میں نے، وہ باطل ثابت کر دیا. دوسرے کسی راوی پر کریں گے تو میں کرتا ہوں. یہ حدیث مسند ثابت ہو گئی، صحیح مرفوع اور متصل. یہ حدیث نمبر ہے 39,726 726. کہتے ہیں ابن عباس کا طویل حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، کنز المال میں یہ روایت آئی ہوئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يَنزِلُ أَخِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَبَلٍ أَفِيقٍ إِمَامًا هَادِيًا وَحَكَمًا عَدْلًا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی نازل ہوگا آسمان سے علی جبل، ایک پہاڑ کے اوپر، عادیًا حکمًا. اچھا جی آگے آ جائیں. اس حوالے کی تائید میں مرزا صاحب کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت ہو گئی. اچھا جی مرزا صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو میں حدیثیں اپنی تائید کے اندر پیش کروں نا وہ صحیح ہوتی ہے. یہ ذرا آ جائیں. یہ عربی روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 314 حمامۃ البشرا کا. گرین والا حوالہ پڑھوں گا، پرپل والا چھوڑ رہا ہوں. کہتے ہیں کما یدل علیہ حدیث روی عن ابن عباس، جیسے حدیث پر دلالت کرتی ہے ابن عباس کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل اخی عیسی ابن مریم علی جبل افیق اماما ہادیا حکما عدلا. یہ میں نے ریڈ لائن کر دیا ہوا ہے. یہاں پر مرزا صاحب نے من السماء کے الفاظ حذف کر دیے ہیں جو کہ کنز المال میں موجود ہے. یہ روایت 2 کتابوں کے اندر مجھے ملی ہے چھانٹی کرنے کے بعد. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے اعظم سیفی صاحب بتا دیں کہ یہ کس کتاب کی حدیث ہے اور کس جگہ پر آئی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے یہاں حوالہ نہیں دیا تاکہ میں وہ پڑھ سکوں. بہت شکریہ، میرا ٹائم ختم ہو گیا. جیسے کہ عامر حق بھائی نے بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے من السماء کے الفاظ استعمال کیے ہیں. حالانکہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک تحریرات سے یہ بات ان کے سامنے پیش کی کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تناظر میں چیلنج کیا ہے، اس تناظر میں آپ نے
کسی صحیح مرفوع متصل حدیث کو پیش کرنا ہے، لیکن آپ نے نہ اپنے دعوے میں اس چیز کو پیش کیا اور نہ ہی بعد میں میرے مطالبے پر آپ نے پیش کیا کہ آپ جو ہے وہ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث کو پیش کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریر آپ پیش کر رہے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تناظر میں نہیں آتی ہے جس تناظر میں چیلنج کیا گیا ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، دونوں کا تناظر الگ ہے، جہاں اس بات کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے اور جہاں چیلنج کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کلام عامر حق بھائی نے نہیں کیا کہ میری اس بات کو غلط کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے رجال الثقات کے تعلق سے کہ اس کے جو رجال ہیں وہ تو ثقات ہیں، وہ تو ثقہ ہیں، ان کے اوپر تو جرح ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایک دو غلط بیانی بھی کر گئے ہیں یہ میرے اوپر، میں نے الفاظ کچھ اور استعمال کیے تھے لیکن انہوں نے پیش کچھ اور کیے کہ وہ اعظم سیفی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی حدیث نہیں لیتا ہے محمد بن فضیل سے۔ حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بعض محدثین ان سے احتجاج نہیں کرتے، اور خود اس چیز کا اقرار جو ہے وہ عامر حق بھائی نے بھی اپنی آڈیو میں کیا ہے، یا جو اسکین وہ دکھا رہے تھے اس میں بھی وہ چیز آئی تھی کہ بعض محدثین نے ان سے احتجاج نہیں کیا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ثقہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ صحیح کی تعریف کیا ہوتی ہے اور حسن کی تعریف کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے میں بتاتا ہوں، یہ اصطلاحات حدیث ہے محدث عبدالحق دہلوی کی، وہ حسن کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا نیچے کیجیے۔ یہ ہے جی حسن لذاتی ہی کی تعریف کر رہے ہیں وہ۔ یہ حسن لذاتی ہی سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ حسن نہیں ہے۔ حسن لذاتی یعنی جو اپنی ذات میں حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا حدیث صحیح لذاتی ہی کی تمام صفات ہوں اور ضبط کی کمی کثرت طرق سے پوری نہ ہو، ایسی حدیث کو حسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کمال ضبط کی کمی ہو۔ نیچے والا اسکین بھی دکھا دیجیے، وہ جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے حسن کی جو تعریف کی ہے۔ جلدی سے دکھا دیجیے، وقت جو ہے نا وہ کم ہے اور باتیں زیادہ بیان کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف ضبط کی وجہ سے، یعنی جس کا خفیف ضبط ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی یادداشت میں تھوڑا نقص ہو، اور صحیح لذاتی ہی کی باقی سب شرطیں اس میں موجود ہوں، یعنی روات کی عدالت، سند کا اتصال، اسناد کی علت خفیہ سے پاک ہونا اور روایت کا شاذ نہ ہونا، یعنی اس راوی کے اندر باقی تو سب چیزیں پائی جاتی ہوں جو صحیح حدیث کے راوی کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن خفیف ضبط کی کمی ہو اس کے اندر، اس کی یادداشت میں نقص ہو، وہ کچھ بات بھول جاتا ہو یا اس کو بڑھا کر بیان کر دیتا ہو، ایسا راوی جو ہوتا ہے یا ایسی جو روایت ہوتی ہے وہ حسن ہوتی ہے۔ اب آپ نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں، جتنے بھی حوالے پیش کیے ہیں اور جن کو پیش کر کے آپ نے کہا کہ میں نے جرح باطل ثابت کر دی، یہ آپ نے اپنے ذوم میں کیا ہے، لیکن اصول حدیث کے حساب سے آپ نے جرح کو باطل ثابت نہیں کیا۔ کون سا وہ محدث ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس سے خطا نہیں ہوتی؟ صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہ ثقہ ہے، اور ثقہ ہونا اس بات کو لازم نہیں، ثقہ ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اس کے اندر کمال ضبط پورا کا پورا ہے یا نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ علماء جو اکابرین محدثین ہیں انہوں نے ان سے استدلال لیا ہے، بے شک لیا ہے انہوں نے، لیکن جو امام بخاری ہیں اور امام مسلم ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے میرے خیال سے 8 یا 10 کے قریب اس سے روایت لی ہیں، اور امام مسلم نے جو روایتیں لی ہیں قریب 18 کے قریب، تو امام مسلم اور امام بخاری کے جو اصول ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ جب الگ الگ ترک سے کوئی حدیث آتی ہے تو اس کا جو ضعف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعض حدیثیں حسن سے ہٹ کر صحیح کے درجے پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے محمد بن فضیل، ان کو جو امام بخاری نے ان سے روایتیں لی ہیں وہ روایتیں ایسی ہی ہیں کہ وہ کسی دوسرے ترک سے بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن جو حدیث متنازع ہے جس پر آپ کا اور ہمارا کلام ہو رہا ہے یہ صرف ایک ہی ترک سے ہے، کسی دوسرے ترک سے ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدث نے اس کو حسن الحدیث لکھا۔ اگر وہ کسی دوسرے ترک سے بھی موجود ہوتی تو اس کا یہ ذوق ختم ہو کر وہ صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسن میں اور صحیح میں باریک فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا ہے رجالہ الثقات، ٹھیک ہے رجالہ الثقات، لیکن کون سا وہ محدث ہے جس نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث کا جو درجہ ہے وہ صحیح کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے؟
اس کا مقام جو ہے وہ صحیح کا ہے. رجال کے ثقہ ہونے سے حدیث کا مقام صحیح ہونا لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا مقام صحیح کا ہو جائے گا, نہیں, وہ حسن کے درجے کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ پیش کیا ہے کنز العمال کا. تو ناظرین کرام وہ بھی فولڈر نمبر جو 4 ہے وہ کھول دیجیے. تو ناظرین کرام یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, اور کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے استدلال لیا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استدلال نہیں لیا, بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالف کے پیش کرنے پر اس بات کو بطور تطبیق اس سے جو ہے نا وہ بطور تطبیق اس میں پیدا کی ہے کہ اگر اس حدیث کا مطلب ہوگا تو یہ ہوگا. اور ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے کہ وہ من السما کے الفاظ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حذف کر دیے. وہ حذف نہیں کیے ہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مفہوماً اس حدیث کو درج کیا ہے, کیونکہ اس حدیث کے اندر من السما کے الفاظ کے علاوہ دیگر بھی اور حدیث کے الفاظ ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے. میں بتا دوں گا وہ. تو سب سے پہلے اس حدیث کی ہم جو ہے نا وہ سند کو چیک کر لیتے ہیں. اس میں ایک راوی ہے عثمان بن عطا, تھوڑا سا نیچے کیجیے. یہ عثمان بن عطا ہے, اس کے متعلق لکھا ہے کہ امام مسلم یحییٰ بن معین اور دارقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. جوزجانی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے. ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں اس سے استدلال نہیں کرتا ہوں. چلیے, یہ جرا ہے, کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. ہاں, بطور الزام کے جو ہے نا وہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی تک ایک بھی صحیح مرفوع متصل حدیث جو ہے وہ عامر الحق صاحب کی طرف سے پیش نہیں ہوئی, بس یہ بطور الزام پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, نیچے کر لیجیے, نیچے کیجیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ لے کر آئیے, وہ حمامۃ البشریٰ والا. اب دیکھیں, یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کہا اور رہا ان کا یہ قول کہ احادیث گواہی دیتی ہیں. کن کا قول؟ مخالفین کا یہ قول کہ احادیث گواہی دیتی ہیں. کس بات پر؟ کہ عیسیٰ دجال کو اپنے حربے سے قتل کرے گا. اس بات پر حدیث جو ہے نا وہ گواہی دیتی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں, حضور رد کر رہے ہیں, لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. احادیث اس پر بالاتفاق دلالت کرتے ہیں. ہم نہیں تسلیم کرتے اس چیز کو, بلکہ وہ حدیث جو بخاری میں عیسیٰ کے بارے میں آئی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ وہ لڑائی کو موقوف کرے گا, واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ عیسیٰ دجال کو جنگی آلات میں سے کسی آلے سے قتل نہیں کرے گا, اور وہ اپنے ہاتھ میں اپنا حربہ کیسے پکڑ سکتا ہے, جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لڑائی کو موقوف کر دے. اب یہ حضور نے جو استدلال لیا ہے وہ لیا ہے بخاری شریف کی حدیث سے, مخالفین کا قول رد کرنے کے لیے, اور اوپر لکھ بھی دیا کہ ہم اتفاق ہی نہیں کرتے ایسی حدیثوں سے. پھر حضور نیچے فرماتے ہیں, یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو کوٹ کر کے نیچے کیجیے, کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا بھائی عیسیٰ ابن مریم جبل عفیف پر بطور امام حاضر اور بطور حکم نازل ہوگا. اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے وہ دجال کو قتل کرے گا. نیچے کیجیے ذرا تھوڑا سا. پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ یہ حربہ آسمانی ہے نہ کہ زمینی, کیونکہ مخالف کا یہ کہنا ہے کہ یہ حربہ زمینی ہوگا. تو حضور کہتے ہیں کہ یہ حربہ آسمانی نہیں, یہ حربہ آسمانی ہے, زمینی نہیں. اچھا, پھر ہتھیار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا کہ ہتھیار اس کے ہاتھ وات میں نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہتھیار کیا ہوگا وہ حضور نے آگے بیان فرمایا. آگے کیجیے ذرا, نیچے تھوڑا سا نیچے کیجیے, اور نیچے. حضور فرماتے ہیں کہ اور جان لے کہ عیسیٰ کا وہ حربہ جو اس کے ساتھ آسمان سے نازل ہوگا وہ اس کے سانس کا حربہ ہے جس سے ہر کافر ہلاک ہو جائے گا. یہ حضور نے پھر بتایا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حضور کے کہنے کا منشا ہے. تو حدیث کے کسی جز سے مخالف کے استدلال کو باطل کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح سمجھ رہا ہے جو اس کے استدلال کو باطل کر رہا ہے. نہیں, اس کی مثال خود ان کے ختم نبوت فارم کے اوپر موجود ہے. جیسا کہ حدیث عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے کہ 120 سال عمر ہوگی, اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جز کو, یعنی حدیث کے اس جز کو, پوری حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ حدیث کے اس جز کو, اور حضور علیہ السلام کی تحریر میں بھی صرف ایک جز کی بات چل رہی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں حربہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کے حربے سے مراد کیا ہے اور کیا نہیں ہے, صرف اس جز کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہاں پر ملا علی قاری کیسے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے جو ہے نا پھر وہ تدویق کی ہے اس کے اندر. اس نے کس طرح سے, نبوت سے قبل 40 سال,
नबूवत के बाद 33 साल। हालांकि जो 33 साल वाली रिवायत है ये बनी इसराइल की रिवायत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम मुल्ला अली क़ारी जो है ना वो उसको सही समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि कुर्ब क़यामत नुज़ूल के बाद 45 साल, इसके बाद इसी तरह कुल उनकी उम्र 118 साल हो जाएगी, और जो है ना वो कसर को पूरा करके उनकी कुल उम्र 120 साल बनी। अब देखें यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये, जी मैं 2-3 मिनट चाहूंगा अगर क्या नाम आमिर हक भाई इजाजत दें तो। जी इजाजत है, इजाजत है। जी शुक्रिया। तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मुल्ला अली क़ारी जो है ना इन ज़ईफ़ अहादीस को, यानी जो ये मिशकात में दर्ज है और वो जो 40 साल वाली उम्र है, इनको सही समझ रहे हैं वो हदीसों को। नहीं, वो सिर्फ उन्होंने वो जो जुज़ है उम्र के ताल्लुक से कि भाई किसी में 40 आया है, किसी में 45 आया है और किसी में 33 आया है, सिर्फ इस जुज़ को बातिल करने के लिए कि भाई ये जो इख्तलाफ ना इसको समझो, अगर कोई बतौर इख्तलाफ इसको पेश कर रहा है इसको इख्तलाफ ना समझो बल्कि ये बात बातिल है, उन्होंने तदबीक पैदा की है। वरना सब जानते हैं कि ये हदीसें ज़ईफ़ हैं, बल्कि इनमें से एक तो हदीस भी नहीं है, वो तो इसराइली रिवायत है, जैसे कि इब्न क़य्यिम ने कहा है वो 33 साल उम्र वाला। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी तर्ज पर मुखालिफ के उस कौल को जो है ना वो तदबीक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है, ना कि उसको सही जानकर इस्तेमाल किया है। वरना रूहानी हरबा होगा, ये बात तो बुखारी शरीफ की हदीस से ही साबित हो रही है। ये कंजुल उम्माल की हदीस लेकर आने की क्या जरूरत है, ये जो इब्न असाकर ने बयान की है, ठीक है, ये तो ज़ईफ़ हदीस है, इसे लेकर आने की क्या जरूरत थी। वो अकेली हदीस ही काफी थी बुखारी शरीफ की, जिससे ये बात साबित हो रहा है कि वही वो जंगी आलात तो उठाएगा ही नहीं। तो जब वो जंगी आलात उठाएगा ही नहीं और दज्जाल को कत्ल करेगा तो सीधी सी बात यह है कि रूहानी हरबे से कत्ल करेगा, कोई ज़ाहिरी हरबा नहीं उठाएगा। लेकिन मुखालिफ को बतौर इल्जाम उसके इस्तदलाल को बातिल साबित करने के लिए हुजूर ने कहा कि इस हदीस से तो ये साबित होता है कि वो हरबा आसमानी होगा ना कि जमीनी। तुम इसे हमारे सामने ये कहकर पेश करते हो कि उसके हाथ में कोई ज़ाहिरी हरबा होगा, ठीक है जी। तो ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब है, ना कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस हदीस से इस्तदलाल कर रहे हैं। अच्छा, तो आमिर हक भाई को मैं तवज्जो दिलाता चलूँ कि आमिर हक भाई आपने अपनी इस गुफ्तगू में कोई सही मरफू मुतस्सल हदीस पेश नहीं की जिससे ये बात साबित होती हो कि हाँ अहादीस में मिनस्समा के अल्फाज आए हैं। मुस्नद बज़ार के ऊपर मैंने जिरह जो है वो आपके सामने पेश कर दी है कि वो जो थे वो शहीद क्या नाम खता किया करते थे। आपने कहा जी वो सिक़ा थे, तो मैंने आपको उसके मुतल्लिक बताया कि अगर उसके अंदर कोई ज़ौफ़ है तो उससे उसकी सिक़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्या होता है कि उसकी हदीस का दर्जा कम हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने मुहद्दिस का लिखा हुआ भी दिखा दिया है, उन्होंने खुद ये बात कही है कि ये हदीस हसन है। आपने मुझे किसी मुहद्दिस का कौल नहीं दिखाया किसी ने ये कहा हो कि भाई ये हदीस जो है ना वो सही मरफू मुतस्सल के दर्जे पर पहुंची है, या किसी ने सही लिखा हो, बल्कि रिजालों के मुतल्लिक ये बात कही है कि ये सही है। तो रिजाल जिसके अंदर थोड़ी बहुत कमी भी होती है वो भी सही ही होता है, लेकिन उसकी हदीस का दर्जा सही मरफू मुतस्सल तक नहीं पहुंचता, उसके हदीस का दर्जा जो है वो हसन तक पहुंचता है, ठीक है जी। जी शुक्रिया। जी अमन भाई आपकी बारी। जी जी जी, ये आखिरी टर्न होगी हमारी जी इंशाल्लाह, है जी। तो इसमें हम कोई नई दलील नहीं पेश करेंगे एज जैसे वादा हुआ था। अच्छा जी, हस्बे ज़ायका और हस्बे माजी मेरा टाइम शुरू हो गया जी। मेरे फाजिल दोस्त जो हैं उन्होंने चंद सवालात रखे हैं, मेरे सवालात के जवाब नहीं दिए, और वो सवालात सवाए तकरार के और कुछ नहीं थे। मैंने इनके सामने मसीह मऊद की, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की इबारतें रखी, मगर इन्होंने उन तमाम इबारतों में से अल्फाज के हरफ पर तबसरा नहीं किया, उसकी तशरीह और ताबीर पर तबसरा किया है, जबकि खुद मान रहे हैं कि उनकी ताबीर और तशरीह जो है वो अल्फाज को लाज़िम, यानी अल्फाज मौजूद नहीं है हदीस के अंदर, मगर ताबीर तशरीह की है। मुझे ये बताएं कि नबी पाक, सनाउल्लाह मरसर साहब का कौल आपने पेश किया जी मुतकल्लिम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों की वो तशरीह बयान करना जो वहाँ अल्फाज मौजूद नहीं, ये कह कर कि अल्फाज मौजूद हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, मतलब कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। तो ये फतवा नाउज़ुबिल्लाह मैं नहीं चाहता कि मिर्ज़ा साहब की जानिब आए। आपने ये कहा कि उन्होंने अल्फाज तो कहे हैं मगर उनकी तशरीह और की है, ये क्या मामला है, मुझे नहीं समझ आया। नंबर 1। नंबर 2, आपने हसन और सही के दरमियान फ़र्क करना शुरू किया। मुझे लगता है आपने उसूल हदीस तफसील से शायद तवज्जो नहीं दी, मैं ये कह सकता हूँ। हसन और सही की कैटेगरी जो शुरू हुई है ना, ये बहुत देर बाद हुई है, बहुत देर बाद। उससे पहले हदीस को सही ही कहा जाता था। आप उसूल हदीस की जो इस्तिलाहात है उनको उठाकर देखें, जैसे अल-बाइसुल हसीस के ऊपर मैं बात करूँगा, अभी मैं आऊँगा इस हवाले की तरफ, मगर मैं आपने जो जरा पेश किया ना, आपने उस पर सवाल उठाया है कि तुरुक,
कहते हैं जी तुर्क नहीं है, ये जरा नीचे ले आए, सही हदीस के ऊपर नीचे ले आए जो है, मैं ताकि उसको बाद में पढ़ूंगा। मगर इन्होंने कहा तुर्क नहीं है। क्या मुस्नद बज़ार की रिवायत के तुर्क नहीं है? ऊपर करें ऊपर, क्या, हाँ यहाँ रोक दें बस, ये तारीफ हदीस सही। क्या मुस्नद बज़ार की रिवायत के तुर्क नहीं मौजूद? इन्होंने कहा तुर्क मौजूद नहीं है। अगर तुर्क मौजूद होते तो तक़वियत मिल जाती। वो इन्होंने कहा तफर्रुद है उसका, इसीलिए तुर्क नहीं है, और तुर्क नहीं है तो इसीलिए ये मजबूत नहीं है और हसन के दर्जे पर है। अगर तुर्क मिलने से मजबूत है तो 3 तुर्क तो आप मुस्नद बज़ार की उसी रिवायत में दिखाए हैं, उसके हाशिये के अंदर। नंबर 1 सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है, और नंबर 2 मुस्नद इसहाक के अंदर मौजूद है, इसहाक बिन राहवे, यही सनद जो आप दिखा कर आए हैं। नंबर 1 तो तुर्क उसके मौजूद हैं, ये ना करें, ज्यादती अवाम के साथ ना करें कि तुर्क मौजूद नहीं। नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि रिजाल का सही होना हदीस के सही होने को साबित नहीं करता। देखें, अगर आपने अदना दर्जे की भी जरा को किसी हदीस के सेहत से नीचे लेकर आना है ना, तो कोई एक रावी मुझे बताएं जिसके ऊपर जरा ना हो। कोई एक रावी, सही बुखारी का जौन सा रावी उठाएं आप, उसके ऊपर जरा आपको मिलती है। खुद सही बुखारी के ऊपर मिलती है, इमाम बुखारी के ऊपर। तो जरा से कोई पाक नहीं है। सवाल ये है कि जो रवायत पेश की गई है, उस रवायत के अंदर जो इल्लतें पाई जाती है ना सही होने की, वो क्या है? कहते हैं अल मुस्नदुल्लज़ी यत्तसिलु इस्नादुहु बिनक़लिल अदलिज़ ज़ब्ती अनिल अदलिज़ ज़ब्त इला मुंतहा। कहते हैं वो होगी, ये मैं तारीफ कर रहा हूँ आपके कहने पर, ये हवाला नहीं होगा, डोंट वरी, हवाला नहीं मैं पेश करूंगा कोई नया, सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ। कहते हैं जी इन्होंने हसन की तारीफ की, सही की तारीफ क्या है जी? कहते हैं ऐसी कि जो ज़बत के साथ, अदल और ज़बत के साथ इला मुंतहा सनद मुत्तसिल होगी। इसमें किसी जगह के ऊपर भी मोहम्मद बिन फुज़ैल का इख्तलात दिखाएं, उसके हाफजे की कमजोरी दिखाएं, जिसको आप अदल ज़बत के खिलाफ कहते हैं। नंबर 1 तारीफ के मुताबिक वला यकूनु शाज़न, अपने से औसक से नहीं टकराएगी, इसका तज़ाद आपने पेश नहीं किया। वला मुअल्ललन, उसमें कोई ऐसी इल्लत नहीं होगी, मिसाल के तौर पर किसी का अन से रवायत बयान करना, मुरसल रावी का, वो मुरसल रावी ना हो जो अन से बयान करे। इसमें तमाम की समा की तस्दीरी मौजूद है, जो अन से बयान कर रहे हैं उनकी भी, और जो अन के बगैर बयान कर रहे हैं यानी अखबरना हदसना कह रहे हैं उनकी भी तस्दीरी मौजूद है। तो ये तो हदीस सही की तारीख पर आती है। मसला पता क्या है जो आप समझे नहीं? मसला ये है कि मुस्नद बज़ार जिस कैटेगरी में फाल करती है, वो कैटेगरी अव्वल दर्जे की हदीसों की किताब नहीं है, इसीलिए इसको सही का दर्जा नहीं मिला। यही वजह है। वगरना अगर आपने जिस तरीके से आपने हसन निकाला है ना, इसको इमाम हाशमी ने रिजालुस सही कहा है, रिजालुहुस सही। और रिजालुहुस सही का मतलब ये है कि ये सनदन रवायत सही है, वसनदुहु सहीहुन। आपने अगर उसूल हदीस पढ़े हो तो दो किस्म की हदीस पर बहस होती है। नंबर 1 रवायत हदीस, नंबर 2 दरायत हदीस। ये दोनों कंपाउंड होती हैं जो पैदा करती हैं सही हदीस को। इसके सनद के बारे में कहा है कि सनदुहु सही, यानी रिजालुहु सही, सारे के सारे रावी सही हैं, तो सनद सही हुई। और रिवायत आपने इसमें ना को मुझे शाज दिखाया है, ना को मुअल्लल दिखाया है, ना को मुरसल दिखाया है, तो ये तो सही हो गई, ये सही हो गई इमाम हाशमी के मुताबिक। अच्छा जी, अब इसको आगे इन्होंने कहा, इन्होंने तबसरा किया, इसको कैंसिल कर दें। अब मैं वैसे तबसरा करूंगा क्योंकि दलील तो कोई पेश नहीं करनी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, कहते हैं जी इन्होंने तबसरा करना शुरू कर दिया वो कंजुल माल की रिवायत के ऊपर, और एक लंबा वक्त जो है इन्होंने उस पर दिया कि जनाब मिर्जा साहब ने ये तशरीह की थी, वो जनाब तत्बीक पेश कर रहे थे हदीसों के दरमियान। मुझे बताएं कौन अक्लमंद इंसान ज़ईफ और सही हदीस के दरमियान तत्बीक पैदा करता है? ज़ईफ तो होती है रद्द करने के लिए, तत्बीक पैदा होती है दो सही हदीसों के तजाद के दरमियान। आपने खुद कहा है कि कंजुल माल की वो रवायत या तारीख दमिश्क की वो रवायत इब्न साकर की वो ज़ईफ है, आपने कहा है, और रावी निकाला है था। तो ज़ईफ और सही के दरमियान तत्बीक पैदा करने की जरूरत क्यों पेश आई हजरत मिर्जा साहब को? इसका मतलब है वो हदीस सही थी। अच्छा, आपने कहा उन्होंने इस्तेदलाल कब किया है? वो वर्ड कहे हैं वहां पर, कमा यस्तदिल्लु अलैहि हदीस रुविया अन इब्न पासिम, कि जिस तरह वो हदीस इस्तेदलाल किया जाता है उस हदीस से। और फिर मिर्जा साहब ने जो तशरीहात बयान की हैं उसको जो इस्तेआरे और रूहानी माना बनाया है बुखारी और कंजुल माल की हदीस को, वो किस लिए बनाया है? इसीलिए बनाया है कि वो उससे इस्तेदलाल कर रहे हैं कि ये रूहानी जंग होगी, अगर ना ऐसा जंग नहीं करेंगे। और आपने कह दिया जी हदीस ज़ईफ है। कभी ज़ईफ और सही के दरमियान भी तत्बीक पैदा की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आपने नतीजा निकाला है जी कि वो जो हवाला जात आपने पेश किए है ना जरा, हाँ तत्बीक हो गया जी, ये जवाब हो गया जी आपका। इसके बाद आपने कहा जी मैंने वो सारी जरा पेश की है, कोई हदीस इन्होंने पेश नहीं की सही सनद के साथ, मैंने हदीस पेश की है,
یہ حدیث جو کنز العمال کی پیش کی ہے وہ تاریخ دمشق کی، اس سے مرزا صاحب نے استدلال کیا ہے. مرزا صاحب کا استدلال کرنا حکم العدل کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ جناب مجھے جو حدیث بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے، جس کو میں مانوں وہ صحیح ہے، اس بات پر دلالت ہے کہ مرزا صاحب جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں وہ صحیح ہیں. میں آپ سے پکار کر تھک گیا ان 6 شرطوں کے اندر سے، آپ نے ایک بھی قبول نہیں کی. مرزا صاحب نے الفاظ کے لفظ استعمال کیے ہیں، الفاظ کے. مرزا صاحب نے کہا یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ آسمان سے اتریں گے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کے ماں باپ جو آ کر ان الفاظ کو مانوی رنگ کے اندر پیش کر رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہوگی. کسی قسم کا جواب آپ نے اس حوالے سے نہیں دیا کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں آسمان سے اترنے والے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے تعویل اور تشریح کی ہے. میرا مطالبہ یہ تھا، میرا دعویٰ یہ تھا، یہ جو نیچے سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں ناظرین احمدی، میرے پیارے احمدی بھائیو، محض اللہ کے فضل سے اس چیز پہ غور کریں. دیکھیں ناظرین، اس پہ غور کریں کہ میرا دعویٰ تھا کہ نہ صرف یہ کہ من السماء کے الفاظ صحیح مرفوع متصل حدیث میں آئے ہیں، بلکہ مرزا صاحب نے اپنی تصنیفات میں ان سے استدلال اور استنباط کیا ہے ان الفاظ سے. تو میں نے ثابت تو کر دیا مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے. اب آپ تعویل کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں. میرا دعویٰ تھا الفاظ من السماء ثابت کرنا، وہ میں نے کر دیا. اس کی 6 صورتیں میں نے سامنے رکھی تھی کہ کیا، میں دوبارہ ان کو دہرا دیتا ہوں، نئی دلیل نہیں ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں مناظرے کے اینڈ کے اندر، اور اختتام کروں گا صرف اس بات پر. مرزا صاحب نے یہ جو کہا کہ الفاظ آسمان سے آنے کے ملتے ہیں حدیثوں کے اندر، 2 صورتوں سے خالی نہیں ہیں. نمبر 1 الفاظ موجود نہیں ہوں گے، مرزا صاحب نے ویسے کہہ دیا. اس کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 مرزا صاحب نے بھی نزول سے مراد من السماء لے لی، تو یہ پردے درجے کی ناسمجھی ہوئی، ممکن نہیں ہے. تیسرا یہ کہ محدثین نے ذکر نہ کیے، مگر اللہ نے مرزا صاحب کو الہام کیا کہ محدثین نے تو الفاظ چھوڑ دیے ہیں، ہاں تمہیں میں بتا رہا ہوں الفاظ آئے ہیں. تو مرزا صاحب کا دعویٰ باطل ہو گیا، کیونکہ خود ایک جگہ کہہ رہے ہیں الفاظ موجود نہیں ہیں، خود ایک جگہ کہہ رہے ہیں الفاظ ہیں. تیسری صورت یہ بنے گی کہ اگر یہ کہیں الفاظ موجود نہیں، کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ تحریف مانوی کر لی، اور یہ آپ قبول کر لیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بھائی وہ حکم عدل ہے اور مامور من اللہ ہے، وہ تعریف مانوی تو کیا ادنا درجے کی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا. دوسری صورت الفاظ موجود ہیں جو حالت ہے، اس کی 3 صورتیں بنیں گی جو مرزا صاحب نے استعمال کی ہیں. ایک تو یہ کہ مرزا صاحب کا اپنا چیلنج جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں الفاظ موجود نہیں ہے، ایک جگہ کہہ رہے ہیں الفاظ موجود ہیں. دوسری صورت اس الفاظ موجود ہونے کی یہ بنے گی کہ مرزا صاحب کے کلام میں تضاد آ جائے گا، کیونکہ ایک جگہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفاظ ہیں، ایک جگہ کہہ رہے ہیں نہیں ہیں، تو تضاد ہوگا. تضاد 2 قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے. مرزا صاحب نے کہا یا پاگل کے اندر یا منافق کے اندر، جو دوسرے کی خوشی کے لیے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. تیسری صورت الفاظ موجود ہونے کی یہ بنے گی کہ ہم سے حدیث کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا میرے حق میں، زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کو. 100 باتوں کی ایک بات، جب مرزا صاحب جو کہ مدعی ہیں اس دعوے کے، ان کے گھر سے ہی یہ گواہی مل گئی اور انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ الفاظ موجود ہیں، تو پھر ہم پر کس چیز کا بار کہ ہم ثبوت دیتے پھریں. تو یہ میری گزارشات تھیں، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کر خدا کو دیکھ کر یہ دلائل سامنے رکھے ہیں صحیح سند کے ساتھ اور مرزا کی کتابوں سے. جو میرا دعویٰ تھا اس کو میں نے ثابت کر دیا ہے، جرا کو باطل ثابت کیا ہے. اگر ادنا درجے کی بھی جرا لے کر آپ حدیثوں کے اوپر چلتے رہیں گے، پھر یاد رکھیے کسی قسم کی حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. عمر بھائی ابھی کچھ سیکنڈ ہے آپ کے؟ اچھا کچھ سیکنڈ ہے، تو پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے کچھ سیکنڈ ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرے اگر کچھ سیکنڈ ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، مرزا صاحب کی زندگی کے اندر یہ الفاظ کا مل جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا استدلال کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ باطل ہو گیا طریقہ کار کہ مولویوں نے یا مسلمانوں نے بعد میں تحریر. معذرت کے ساتھ آپ ٹائم پورا ہو گیا. سیفی بھائی اگر بولنا چاہتے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی جائے گی، دلیل پیش نہیں کر سکتا. ون لائنر صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں. مکمل کر ہی دی ہے انہوں نے. اب وقت اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں اختتام کر رہا ہوں اور یہ اختتام ہوگا. میں اختتام، میرا ٹائم ہو گیا نا، اختتام ہوگا، اس کے بعد کوئی حاشیہ نہیں لگے گا. اختتام ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک. جی عمر بھائی بولیں. جی میں نے کہہ دیا میرا ٹائم ہو گیا نا، ہو گیا، میرا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا اختتام ہو گیا گفتگو، میں نے پیش کر دیا. تو پیش مناظرہ آپ نے سنا، اور عامر حق بھائی خصوصاً اور اعظم سیفی صاحب جو قادیانی ہیں انڈیا سے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار ہیں، ان کے درمیان یہ مناظرہ تھا اور بڑا اچھا رہا مناظرہ. احباب نے بہت کچھ سے سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ میں دعوت دوں گا اس کے اوپر تبصرے کے لیے. کچھ دیر کے بعد عامر نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسی موضوع جو تھا ہمارا آج کا، نزول من السماء کے الفاظ،
اور قادیانیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نزول من السماء کے الفاظ جو ہیں یہ احادیث میں بعد میں ڈالے گئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد، جیسا کہ دعوے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا آدم سیفی صاحب کی طرف سے جو دعویٰ پیش کیا گیا تھا، اس میں یہ الفاظ دعوے میں بھی شامل تھے کہ نزول من السماء کے الفاظ جو ہیں، نزول کے الفاظ تو ہیں لیکن من السماء کے الفاظ جو ہیں یہ بعد میں ڈالے گئے ہیں۔ تو یہ عامر حق بھائی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے ہی یہ ثابت کر دیا کہ من السماء کے الفاظ جو ہیں یہ روایات میں موجود تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ان سے استدلال بھی کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ان الفاظ سے استدلال لیتا رہا۔ گو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے اوپر تعویلات کی ہیں، من السماء کے الفاظ جو ہیں ان میں تحریفات بھی کی ہیں، اور روایات سے جہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے روایت پیش کی وہاں پہ من السماء کے الفاظ جو تھے وہ حذف کر دیے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ من السماء کے الفاظ جو تھے وہ موجود تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ان سے استدلال بھی لیتا رہا۔ تو دعویٰ جو ہے وہ اعظم سیفی صاحب کا وہ باطل ثابت ہو گیا، اور عامر حق بھائی نے بڑی خوبصورتی سے اور مدلل حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی کہ نزول من السماء کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح احادیث میں موجود ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے سے موجود ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا مناظرہ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے ساتھ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ جاری رہے، علمی گفتگو ہوتی رہے، تاکہ لوگوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو انتظار فرمائیے گا، عامر حق بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، عامر نذیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر دوست جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے، اسی اسٹریم کے اوپر مزید اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ کیونکہ ابھی جو ہے وہ مناظرہ ختم ہوا ہے، تو احباب جو ہے وہ تھوڑا سا جا رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر مغل بھائی آپ نے مناظرہ سنا، آپ کی کیا رائے ہے مناظرے کے اوپر، آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ میں تو جتنا ایکسیپٹ کیا تھا نا عامر حق بھائی سے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کئی درجے بہتر عامر حق بھائی نے دلائل پیش کیے، گفتگو کی، بڑا اعلیٰ کیا، بہت اعلیٰ۔ اللہ ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں، ان کے صحت میں برکت نازل فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ میں نے جتنا سوچا تھا نا اس سے کہیں بڑھ کے ماشاء اللہ ہمارے بھائی نے دلائل پیش کیے ہیں، گفتگو کی ہے، اور دلائل بھی ایسے مدلل پیش کیے ہیں کہ جن کا توڑ نہیں ہے قادیانیت کے پاس۔ وہ چوں کا مربع کرتے رہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے پیش کردہ دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سیفی صاحب کا دیکھنے والا تھا کہ ان کا کیا طریقہ تھا، گفتگو کا کیا حال تھا۔ سیفی صاحب گھوم کے انہی طرف آ رہے تھے، جناب دیکھیں ان کا یہ نہیں تھا، جبکہ ہمارا جو دعویٰ تھا کہ الفاظ ہم نے ثابت کرنے تھے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے قادیانیت کے گھر سے بھی الفاظ ثابت کیے ہیں اور رسول اللہ کے فرمان سے بھی الفاظ ثابت کیے ہیں، یعنی وہ حساب کیا ہم نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم نے مخالف کے گھر سے بھی اس کو دلیل پیش کی اور رسول اللہ کے فرمان سے بھی اس کو دلیل پیش کی ہے۔ اور میں عامر حق بھائی کو اور اپنے دوسرے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس مناظرے کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا، بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور دلائل اور ان کا جو وقت تھا، ان کا بولنے کا انداز بہت اعلیٰ ترین تھا۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جی شکریہ مقدم مغل بھائی، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم ایوان صاحب۔ جی السلام علیکم نعیم ایوان بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نعیم بھائی آپ ذرا اس کے اوپر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے، ذرا مختصر سا اس کے تبصرہ کر دیجیے۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے زیاد بھائی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزائی کی طرف سے نا یہ مطالبہ تھا کہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں، لیکن مرزا صاحب کا جو ملفوظات کا حوالہ ہے نا جلد 5 کا، اس میں مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ بات نبی کریم کی طرف منسوخ کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہاں 2 چیزیں بنتی ہیں، تیسری کا احتمال ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ الفاظ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے منسوخ کیے ہیں، تو نبی کریم کا واضح فرمان ہے کہ جس بندے نے وہ بات جو میری طرف منسوخ کی جو میں نے کہی نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے، میں نے روایت کا مفہوم بیان کیا۔
دوسری طرف اگر نبی کریم نے کہے ہیں تو ان کو ماننا چاہیے کہ الفاظ موجود ہیں مسلم کی روایت میں. ایک جگہ مرزا صاحب نے مسلم کی روایت کا نام لیا, دوسری طرف جگہ روایت کتاب کا نام نہیں لیا, نبی کریم کی طرف الفاظ منسوب کیے ہیں. تو جو چیز نبی کریم کی طرف منسوب کر دی جائے نبی کریم کے نام لینے کے بعد, اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ حدیث ہے اور قال رسول اللہ کے الفاظ ہے. جی شکریہ نعیم بھائی. مرزا صاحب کے استنباط استدلال, جی آپ بات مکمل کر لیں. اعظم سیفی صاحب نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں. نہیں, اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ الفاظ موجود ہیں. جب تسلیم کر لیا تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کے بعد یہ اگلی بحث ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کس تناظر میں کہے گئے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ تناظر کیا تھا. ہمارا ان کا مطالبہ ہے. آواز میری آ رہی ہے؟ جی نہیں بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی سی بریک ہوئی تھی, آپ شروع کے جاری. چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس لیے میں بھی روکا تھا, مجھے شک پڑا کہ آواز بریک ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ عامر عاقب بھائی نے ان کے گھر سے ان کا مطالبہ بھی پیش کیا اور حدیث بھی پیش کی ہیں دو. ایک وہ حدیث جس سے مرزا صاحب استدلال لے رہے تھے اور اس کی وجہ بھی بتائی, انہوں نے میں اس وجہ سے استدلال لے رہا تھا. تو میرے خیال سے مزید اس پر بات کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اعظم سیفی صاحب کو توجہ دینی چاہیے وہ کس موضوع پر نکلے ہیں. کم از کم پہلے اپنے گھر کو پڑھ کر آتے وہ کہ جو چیز گھر سے ثابت ہو اس پر مناظرہ نہیں کیا جانا چاہیے, کہ جس چیز کی دلیل گھر سے مل جائے. یہاں پر مناظرہ الفاظ کے اعظم سیفی صاحب کو یہ سمجھ نہیں لگی کہ الفاظ دکھانے تھے, یہ نہیں تھا کہ اس حدیث سے استنباط کیا کیا جاتا ہے, دلیل کیا پکڑی جاتی ہے, اس سے استدلال کیا جاتا ہے. وہ مناظرہ اس پر بنا رہے تھے, لیکن یہ مناظرہ تھا یہ الفاظ ثابت کرنے کا مناظرہ تھا. جی شکریہ نہیں مہمان بھائی. بالکل جو سامعین سن رہے تھے ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مناظرہ جو تھا وہ اعظم سیفی صاحب کے اس دعوے کے اوپر تھا کہ من السماع کے الفاظ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد روایات میں ڈالے گئے ہیں, پہلے موجود نہیں تھے. تو احباب نے بڑے توجہ سے سنا اور جو لوگ موجود رہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اعظم سیفی صاحب نے جو خود دلائل پیش کیے ہیں اس سے بھی انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایات میں الفاظ موجود تھے اور مرزا صاحب جو ہے ان کی تشریحات کرتے رہے ہیں, تعویلات کرتے رہے ہیں, الفاظ بہرحال موجود تھے. ہمارے ساتھ موجود ہے عبید اللہ لطیف بھائی. عبید اللہ لطیف بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میں دعوت دوں گا عبید اللہ لطیف بھائی کو کہ اس کے اوپر وہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد بھائی آواز آ رہی؟ جی عبید بھائی آپ کی آواز آ رہی. جی تبصرہ تو صرف اتنا سا ہی ہے محترم کہ اعظم سیفی صاحب کا جس طرح دعویٰ تھا نا, انہوں نے اپنے دعوے پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کی اگر اصولی طور پر مناظرے کو دیکھا جائے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کسی بھی صحیح متصل اور مرفوع حدیث میں جو ہے وہ من السماع کے الفاظ موجود نہیں ہیں, بلکہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد حدیث کی کتب میں ڈالے گئے ہیں تحریف کر کے. یہ تھا ان کا دعویٰ. اس دعوے پر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دلیل پیش کرتے اور دکھاتے ہمیں کہ کس حدیث کے اندر یہ الفاظ ڈالے گئے ہیں بعد میں, اور اس سے پہلے کے جو ایڈیشن ہیں کیا ان میں وہ موجود تھے یا نہیں تھے. یہ چیز تو وہ دکھا نہیں سکے, بلکہ اٹکل پچوں سے کام لیتے رہے. پھر بھی عامر حق بھائی نے الحمدللہ ان کو ان کے گھر سے دلائل دے کر کے بری طرح جھوٹا ثابت کیا ہے. نہ صرف ان کو بلکہ جنہیں وہ مامور من اللہ مانتے ہیں ان کو بھی جھوٹا ثابت کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ جو شخص میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کے مصداق بھی مرزا صاحب کو ثابت کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ صحیح مسلم میں جو یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, اور صحیح مسلم میں آسمان کے لفظ مرزا صاحب بتا رہے ہیں. اگر صحیح مسلم میں موجود ہیں تو پھر یہ اعظم سیفی صاحب کا دعویٰ مکمل طور پہ باطل ہو جاتا ہے. اگر صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے تو یہ صریحاً مرزا صاحب کا صحیح مسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ ہے, اور صحیح مسلم میں یہ دکھا بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہیں یہ چیزیں.
اور مرزا صاحب اپنے ہی باتوں کے روشنی میں، اپنے ہی اقوال کی روشنی میں نہ صرف کذاب ثابت ہوتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں۔ اور اعظم سیفی صاحب نے آج اپنی گفتگو میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ من السماء کے الفاظ احادیث میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ حدیث میں ڈالے گئے ہیں، یہ دعویٰ ان کا خود بخود باطل ہو گیا جب مرزا صاحب نے اعتراف کر لیا اپنی زندگی میں کہ یہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ خود سوچنا چاہیے قادیانی حضرات کو جو دیکھنے والے تھے مناظرہ، کہ مرزا صاحب کا جھوٹ بھی ان پر یہاں ہو گیا اور اعظم سیفی صاحب کے دھوکے بھی کھل کے سامنے آ گئے۔ اور اعظم سیفی صاحب جو کہ مرزائیت کے آفیشل معلم ہیں ان کی جماعت کے، انہیں بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس گمراہی اور کے گھپ اندھیرے میں گئے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر لگی ہوئی مہر کو ختم کر دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہدایت دے اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج حق واضح ہو گیا، بالکل واضح طور پہ حق واضح ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہی میں کہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی شکریہ عبید بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے بات اپنی بیان کر دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں درویش بھائی، میں اب ان کو کہوں گا کہ اس کے اوپر اگر وہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گفتگو، چونکہ انہوں نے بھی ساری سنی، تو درویش بھائی آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زید بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں تو پہلے تو سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر عامر حق بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ نے آج مرزائیت کو ایک بار پھر رسوا کیا ہے۔ دیکھیں پوری سٹریم میں شروع سے عامر حق بھائی نے جو 6 پوائنٹ جو مرزا صاحب کی تحریروں سے پیش کیے تھے، اس نے بالکل ان کی طرف جو ہے وہ توجہ تک نہیں دی، بلکہ اس نے الٹا مرزا صاحب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ بنا دیا۔ عامر حق بھائی کا تو یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں جو مرزا صاحب نے ایک جگہ پر نہیں 5-6 انہوں نے حوالے دیے تھے کہ جناب ان کو دکھائیں، یہ جو مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں سما کے، تو مرزا صاحب نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا ہے یا پھر مرزا صاحب نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ڈالا یا ان کو الہام ہوا تھا، یا کس طرح سے یہ بتایا گیا؟ یہ 6 پوائنٹ جو عامر حق بھائی نے پیش کیے تھے ان کا سیفی صاحب نے جواب تک نہیں دیا، اور جو وہ جرا کر رہے تھے حدیث پر، مسند بازار والی حدیث پر، وہ بھی عامر حق بھائی نے باطل ثابت کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ جس راوی پر اس نے جرا کیا وہ صحیح بخاری و مسلم کا راوی ہے۔ تو اس کو سیفی خود بھی تسلیم کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ اس کے حافظے میں تھوڑی کمزوری تھی تو اس وجہ سے وہ ہو گیا، حالانکہ یہ الفاظ اس نے کسی سے نہیں دکھائے کہ اس راوی کے حافظے میں کچھ کمزوری تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ صرف اتنا ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ بھی عامر حق بھائی نے دکھا دیا کہ وہ شیخین کے بارے میں، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں وہ اچھی رائے رکھتا تھا، اور اس کو محدثین کے ہاں جو ہے وہ قابل جرا نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں بھی ایسے راوی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ مختصر یہی کہ دلائل سے آج مرزائیت کو جھوٹا ثابت کیا اور مرزا صاحب کے دعوے کو باطل ثابت کیا، اور ان کے گھر سے حوالے پیش کیے ہیں جن کا مرزائیت جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی اپنا تبصرہ پیش کریں گے، جزاکم اللہ خیر۔ جی کچھ دیر ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹائم ہے، کوئی اور بھائی اگر اس کے اوپر کوئی گفتگو کرنا چاہے، کیونکہ عامر نذیر بھائی بھی آئیں گے اور اس کے بعد فاروق عامر حق بھائی بھی جو ہے وہ بھی حاضری دیں گے، تو کوئی اور بھائی اگر اس کے اوپر کچھ تبصرہ کرنا چاہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لاؤڈ اینڈ کلیئر سر، بالکل بہت اچھی اور پیاری آواز آ رہی ہے آپ کی۔
जी तो फारूक भाई आप इसके ऊपर क्या तबसरा करना चाहेंगे, आज जो गुफ्तगू हुई है आमिर हक भाई की और आजम सैफी साहब की? अच्छा, उसके ऊपर स्ट्रीम चल रही है, माशाल्लाह जी। मैं वहीं पे मौजूद था, मैं इसीलिए लेट हो गया हाज़िरी देने में। डॉक्टर साहब से कुछ बात चल रही थी, तो जो कि पर्सनल है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता माजरत के साथ। लेकिन जो स्ट्रीम हुई आप लोगों ने देखी, आप ज़ाहिर है उस एंड पे देख रहे थे, नाजरीन भी, आप भी। हम बैक स्टेज पे थे, मैनेजमेंट में थे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, हमें नज़र आ रही होती हैं। कुछ एक दो हल्के फुल्के से मामलात हुए, मसलन पहले जब हमने स्क्रीन शेयर की तो उन्होंने कहा कि नहीं आ नहीं रही है। जब मैंने ये कहा कि जरीउल्लाह साहब रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में है कि स्क्रीन शेयर हो गई है, तो उसके बाद फौरी तौर पे स्क्रीन हमारी शो हो गई। मैं इल्ज़ाम नहीं डालता किसी पे भी, अब वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता उनकी तरफ हो ही नहीं थी या क्या मामला था। बहरहाल जब हमने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसके बाद स्क्रीन सामने हो गई। लेकिन एक मैं बात करना चाहूँगा, एक तो माशाल्लाह वो तो आप लोगों ने सब ने देखा कि दलाइल जो थे वो आमिर भाई ने हमेशा की तरह वो ज़बरदस्त दिए। और सैफ़ी साहब की मैं देख रहा था, उनकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी बात करते हुए, और पूरी उस डिबेट के अंदर, पूरी उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने वही रवैया इख्तियार किया जो कादियानी मरज़ई हजरात अक्सर करते हैं कि जब फंसने पे आते हैं तो वो मिर्ज़ा साहब की बात ही नहीं मानते। आप ये देखें कि आमिर भाई ने मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से जो है वो चीज़ दिखा दी, साबित कर दी, जिसके ऊपर पूरी बहस हो रही थी। तो उसके बाद भी सैफी साहब कहते हैं नहीं जी देखें ये तो चूंकि इल्ज़ामी जवाब है, आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। ऐसे मजे की बात आपको बताऊं, ये तो चलें एक साइड पे रखें, आप सब लोग देख रहे थे, इसको देख रहे थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है जो आज मैंने वीडियो अपलोड की मोल्लम सैफी साहब के ऊपर। इनका इल्मी मुकाम दिखाया कि ये किस कदर ये लोग जो हैं वो असूल से जो है ना ये गाफिल लोग हैं, बिल्कुल बेअसूले लोग हैं अगर मैं कहूँ। वही बात इन्होंने आज फिर कर दी जो उस पूरी वीडियो के अंदर हमने दिखाई कि वो बिहाउल्लाह ईरानी साहब वाला जो मामला था ना, आपको पता है आमिर नज़ीर साहब की और इनकी गुफ्तगू हुई, उसमें इन्होंने एक असूल पेश किया कि जी कलाम के मानी वही माने जाएंगे जो मुतकल्लम आप बयान करे या उसकी ख्वाहिश के, उसकी मंशा के मुताबिक हो। वही असूल वहाँ पे उन्होंने रख दिया। अभी हम ये चीज़ भी, ये खैर ये बताने में कोई वो नहीं होगी, उनकी प्राइवेसी हर्ट। अभी यही हम बात कर रहे थे उनसे कि जनाब ये असूल आपने फिर रख दिया है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जब वहाँ वही हम आपसे पूछते हैं कि बिहाउल्लाह साहब के बारे में अगर यही असूल है तो अपने खलीफा साहब को आप कहें कि वो झूठे हैं, क्योंकि वो तो उसकी मंशा के जो है उलट बता रहे हैं। वो तो कहता है मेरा दावा अलूहियत नहीं है, और आप कह रहे हैं है। बड़ी हैरानगी की मुझे हालांकि उम्मीद थी कि वो वीडियो देखने के बाद, मुझे दोस्तों ने बताया वो वीडियो सैफी साहब तक पहुंची, उन्होंने देखी भी। मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसी नहीं करेंगे इस तरह की हरकत। अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि वही असूल दोबारा से नहीं रखेंगे जिसके ऊपर पहले वो इस कदर शर्मिंदा हो चुके हैं, पब्लिक के सामने सारी कहानी आ चुकी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने रख दिया। बाकी मैं अगर अपनी बात को ख़त्म करूँ, आमिर नज़ीर साहब भी आ चुके हैं, आमिर हक भाई भी आ चुके हैं, तो ओवरऑल जो है जरीउल्लाह ने मैनेजमेंट जो है वो किसी कदर जो है वो अच्छी की, मतलब जो है स्ट्रीम को चलाने के हवाले से इस तरह, यानी मुझे ये लग रहा था कि डॉक्टर याया के बगैर भी ये लोग कुछ कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता था ऐसा कि शायद ये लोग, इसमें मैं सैफी साहब को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है, वो पहले भी मुझे इन लोगों में सही फिट नहीं नजर आते। लेकिन जो जरीउल्लाह साहब हैं वो मुझे ऐसे ही लगता था जैसे कोई डॉक्टर याया का शागिर्द नहीं होता, उसके ऊपर, बल्कि डॉक्टर याया को बाज़ औक़ात वो डिफेंड कर रहे होते थे, उनको बात नहीं आती थी तो ये लुकमा दे रहे होते थे। लेकिन आज मैं हैरान रह गया कि बड़ी अच्छी जनाब उन्होंने खुद अपनी स्ट्रीम चला ली। बहरहाल इसके ऊपर मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उन्हें कि ये टैलेंट उनके अंदर है, तो अगर इसको वो यूटिलाइज करें। और इसी तरह से अगर वो डॉक्टर याया साहब वाला काम जो है कि माइक बंद कर देने, उतार देना, उससे हटकर अगर ये जरीउल्लाह साहब इसको लेके चले, इनका चैनल भी बड़ा अच्छा चलेगा और एक खुशगवार माहौल जो है वो ज़रूर बनेगा। और इसके ऊपर हम भी सोच रहे हैं कि अगर ये इसी तरह से चलते हैं, मामलात को अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, तो फिर वो स्ट्राइक वगैरह जो है उसके ऊपर हम नजरसानी कर रहे हैं। हो सकता है, मैं आपको क्लियर नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है हम इनको इजाज़त दे दें कि ये वीडियोस वगैरह और वो सिलसिला जिसकी इजाज़त मांग रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो भी हो जाए। बहरहाल भाई हमारे मौजूद हैं, आप उनसे ज़रूर तबसरा लीजिएगा इसके ऊपर। फ़िलहाल मैंने यही कहना था। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया फारूक भाई आपका, आपने बड़ी वजाहत के साथ इसके ऊपर तबसरा कर दिया। अब मैं दावत दूंगा आमिर नज़ीर भाई कुछ अल्फाज अगर जो गुफ्तगू हुई थी इसके ऊपर कुछ कहना चाहें। उसके बाद आमिर हक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुक्रिया। आमिर भाई आप इसमें ऐड करना चाहें जो गुफ्तगू आपने सुनी? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी देखें ज़ाहिद भाई, गुज़ारिश ये है कि अगर तो देखा जाए मुनाजरे की गुफ्तगू को, तो मुनाजरे में तो जो आमिर हक भाई ने साबित कर दिया है, मेरे ख्याल है इसके बाद इस मौजू पर किसी मज़ीद मुनाजरे की ज़रूरत भी नहीं रही। आइंदा से कभी भी इस मौजू पर मुनाजरा नहीं करेंगे कि आसमान के लफ्ज़ दिखाओ, जब मिर्ज़ा साहब खुद जिनका ये दावा है
کہ कुरान शरीफ के वो मानी जो करेगा हकम और अदल वो दुरुस्त होंगे, हदीस को जो जिस हदीस को वो सही करार देगा वही सही होगी। तो मिर्ज़ा साहब की सराहत मौजूद है, मिर्ज़ा साहब ने उन हदीसों को कोट किया है और बार बार किया है, आसमान के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और ये सब जानते हैं। मुसलमानों का भी पहले दिन से यही अकीदा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है कि ईसा इब्न मरियम कुर्ब क़यामत तुम में नाजिल होंगे, इससे मुराद मिनस समाई है, आसमान से उनका नजूल ही मुराद है। तो मुराद नहीं है कि ईसा इब्न मरियम किसी यानी उनके नाम पर कोई बंदा पैदा होगा, नाम उसका गुलाम अहमद कादियानी होगा और वो किसी घराने में पैदा होगा, उसको इल्हामन ईसा कहा जाएगा। इस तरह का मुस्लिम उम्मत के अंदर कभी अकीदा पाया ही नहीं जाता। ये अकीदा उसी शख्स का खाना साज है, मन घड़त है, जिसने खुद को कहा कि मुझे मसीह कहा गया इल्हाम है। भाई आपको तो इल्हाम में मसीह कहा गया होगा, आपको तो इल्हाम में पता नहीं क्या क्या कहा गया, हमने आपके इल्हामात सारे चेक किए हैं, लेकिन हम इस इल्हाम को कैसे कबूल कर लें जब आपके सारे इल्हामात दूसरे हिंदुस्तान भर में पिटते रहे हैं। तो इस इल्हाम को कैसे कबूल कर लें भाई आपको इल्हाम में किसी ने मसीह कह दिया है। आपका नाम गुलाम अहमद कादियानी है, आप कादियन में पैदा हुए हैं, तो मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा के घर पैदा हुए हैं, आप एक हनफी घराने से आपका ताल्लुक था, मुसलमानों के घर ही पैदा हुए थे। आप बचपन में आपका बचपन आम एक छोटे से गांव में गुजरा, उसके बाद आप 18 साल के थे, मिर्ज़ा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, 18 साल के थे, वालिदैन ने आपकी शादी कर दी, अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटे भी दे दिए, बीवी घर, 2 बेटे घर। आप वालिद साहब की पेंशन लेने गए, वहां से आप वापस नहीं आए। जिस तरह पाकिस्तान में वो कहते हैं ना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, गंजे हैं, सर पे बाल कोई नहीं, वो डिस्प्लिन लेने गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं। ये मिर्ज़ा साहब पेंशन लेने गए थे, फिर वापस नहीं आए, वहां से सियालकोट चले गए। सियालकोट ये वहाँ 4 साल रह के आए हैं, वहाँ से आके इन्होंने अपने ज़मीनों के मुकदमात शुरू कर दिए हैं। ये एक मुस्लिम घराने से तल्लुक़ रखते थे, अगरचे इनका अकीदा या इनका अमल किस हद तक दुरुस्त था और किस हद तक उसमें कमियां कोताहियां पाई जाती, हम सब मुसलमानों में इस तरह की चीज़ें पाई जाती, लेकिन मिर्ज़ा साहब का नाम उनके वालिदैन ने गुलाम अहमद कादियानी रखा है। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझे इल्हाम में मसीह बना दिया गया, इल्हाम के जरिए मेरा नाम मसीह इब्न मरियम रख दिया। इस पर कौन इतबार करेगा? मसीह इब्न मरियम एक ही है, मरियम का बेटा मसीह वो ईसा इब्न मरियम है, जो आज से 2020 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनको 33 साल के थे, कुछ रवायात में आता है, या कितनी उनकी उम्र थी जब यहूदी उनको कत्ल करने आए, उनके मौजज़ात देखे, उनके कमालात देखे। अल्लाह के नबियों के जो सदाकत के दलाइल होते हैं उनके मौजज़ात ही होते हैं। ईसा इब्न मरियम के दलाइल देखे, मौजज़ात देखे, वो जत्था पूरा इकट्ठा होके आ गया कि पकड़ो इसको, मारो। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, आसमान पर उठा लिया। अब ये अकीदा उनमें भी पाया जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसकी खबर दी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वो उलमा जो हर सदी में मुजद्दिद की हैसियत रखते हैं, कुछ मुहद्दिसीन हैं, कुछ मुफस्सिरीन हैं, सबकी यही शरह है कि ये जो सूरह आल इमरान के अंदर ये आयात पाई जाती हैं, ये ईसा इब्न मरियम के नुज़ूल के बारे में है कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया था, अब वो कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। यहूदियों ने उनको पकड़ने का, कत्ल करने का इरादा किया। एक बंदा कहता है मुझे मसीह इब्न मरियम का लक़ब दे दिया गया। भाई मसीह इब्न मरियम का आसमान से नाजिल होना मुस्लिम अकीदे में मुसल्लम है, बात मुसलमानों के यहाँ मुसल्लम है। हदीस के भी अल्फाज दिखा दिए, सही हदीस से साबित भी कर दिया अमर हक भाई ने। मेरे ख्याल से इसके बाद तो ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन जहाँ तक मिर्ज़ा साहब के अपने अक़वाल इन्होंने पेश किए, उनके लिए मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि ये लोग मिर्ज़ा साहब को मानते हैं, मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते। ये मिर्ज़ा साहब की बात नहीं मानते। मिर्ज़ा साहब की कोई भी बात इनके सामने रखेंगे, ये कहेंगे अच्छा अगर रखनी है तो पहले ये बताओ ये मिर्ज़ा साहब ने किस किताब में लिखा, किस सन में लिखा, किस साल लिखा, उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने कितने पैंतरे बदले, हमें हिसाब लगा लें। ये जंतरी खोल के बैठ जाते हैं कि चेक करें कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो बातें लिखी हैं, इसके बाद मिर्ज़ा साहब ने कितने पैंतरे बदले थे, क्या ये बात हम कबूल करें कि ना करें। तो मिर्ज़ा साहब ये बात कबूल नहीं करते। 99% बातें मिर्ज़ा साहब की हमने इनके आगे रख के देखी हैं। ये ऐसे बिदकते हैं कि बड़े बड़े इनके मुरब्बी कहते हैं मिर्ज़ा साहब का नाम नहीं लेना, हमारे साथ मुनाजरा करना है, गुफ्तगू करनी है, कलाम करना है, मिर्ज़ा साहब का बीच में जिक्र नहीं आना चाहिए, वो नहीं हम सुनना चाहते। क्यों? मिर्ज़ा साहब की बातें ऐसे ही, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब के अगर अल्फाज आमिर भाई ने साबित कर दिए कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ ये बाकायदा सराहत से जिक्र किया है कि हदीस में आसमान के लफ्ज़ मौजूद हैं, यहाँ तो फिर जैसे आमिर भाई ने कहा मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदा मिनन नार, या तो फिर कह दें कि
کہ مرزا صاحب نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھ کر جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ مرزا صاحب نے اپنے پاس سے کہہ کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. یا تو یہ قبول کر لیں. وہ ایک حدیث مسلم کی پیش کر رہے تھے, میں کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے سیفی صاحب کہیں بھائی اس حدیث میں آسمان کے لفظ نہیں ہیں, مرزا صاحب نے ویسے لکھ دیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا عمر بھائی اگر یہ کہیں نا تو ان سے کہیں ابن کثیر میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ کئی صحابہ مرتد ہو گئے. ہم نے 500 یورو انعام رکھ چھوڑا کہ جو بندہ تفسیر ابن کثیر سے یہ بات نکال کے دکھائے اس کو 500 یورو انعام دیں گے. لاؤ تو صحیح, وہ کہاں ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی جو مرزا صاحب نے نواب محمد علی خان آف مالیر کوٹلہ کو کہی تھی. جب عبداللہ آتم کی پیشگوئی جھوٹی ہوئی تو مرزا صاحب نے کہا خیر یہ انبیاء کی پیشگوئی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی جب حدیبیہ کا سفر اختیار کیا تو صحابہ کئی مرتد ہو گئے تھے اس پیشگوئی کے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور کہا ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا. کہاں لکھا ہو تفسیر ابن کثیر؟ مرزا صاحب نے تو بخاری کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. بخاری میں حدیث نہیں. چلیں بخاری میں نہیں ہے, کوئی ابن ماجہ سے تلاش کر دے, کسی اور سے تلاش کر دے, کوئی عقل میں بات آتی ہے. مرزا صاحب بھول گئے تھے, غلطی لگی تھی. حالانکہ مرزا صاحب کا یہ اپنے بارے میں یہ بھی بڑا دعوے تو ان کے بڑے بلند و بانگ تھے نا کہ میں وہ نبی ہوں کہ نبیوں کو خدا غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا, مجھے تو لمحے بھر کے لیے بھی خدا غلطی پہ نہیں رہنے دیتا. لیکن مرزا صاحب نے اپنی ان بھول بھلیوں کو کبھی ان کی اصلاح خود نہیں اپنے ہاتھ سے اس وقت کی ہے جب لدھیانے سے بندے نے خط لکھ کے کہا نا کہ مرزا صاحب شیطان تذبحان آپ نے کہا تھا 1896 میں کہ آج سے 16 سال پہلے براہین احمدیہ میں میرا یہ الہام شائع ہو چکا ہے, 2 بکریاں ذبح ہوں گی. یہ 2 بکریاں سلطان بیگ اور احمد بیگ ہیں. اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ملا لطیف اور عبد الرحمان ہے کابل والے. مرزا صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ نے کوئی فطورہ تو نہیں پی لیا؟ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ نبی دعویٰ نبوت کا اور اپنا الہام اپنی اس کی تشریح بدل رہے ہیں. پہلے آپ نے یہ تشریح کیا, آج یہ کر رہے ہیں. پھر مرزا صاحب نے بدلی ہے اس کو. ہو نہیں کوئی بات نہیں, اجتہادی غلطی ہو جاتی کبھی کبھی. مرزا صاحب نے کبھی اپنی غلطی کی اصلاح خود نہیں کی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, ہاں میں نے واقعی مجھ سے ٹھوکر لگ گئی, یہ میں نے جو الفاظ استعمال کیے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کے یہ بخاری میں نہیں ہے, یا فلاں جو میں نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہا یہ مجھے غلطی لگ, یہ نہیں کہا مرزا صاحب. اس وقت کہا جب کسی نے گردن سے پکڑ کے کہا مرزا صاحب یہ تشریح آپ پہلے کر چکے ہیں, آج اس کو بدل رہے ہیں اپنے زبان سے, تو مرزا صاحب کو ہوش آئی. تو بہرحال دعوے تو مرزا صاحب کے بڑے تھے, یا تو مرزا صاحب ان کی اصلاح کر لیتے, اگر نہیں کی تو یہ اپنی اصلاح کر لیں, مرزائی آج کے اصلاح کر لیں اور اس صراحت کو قبول کر لیں جو مرزا صاحب نے بیان کیا, یا پھر یہ مان لیں کہ مرزا صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے خام خواہ سے وہ الفاظ لگائے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں تھے, اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اب ان کے پاس 2 ہی راستے بچے ہیں. عامر بھائی نے تو ان کو بند گلی میں ڈال دیا ہے, اب وہ کہاں جائیں گے؟ مرزا صاحب کو مانیں یا مرزا صاحب کو جہنم میں مانیں, کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. میری تو بس دعا ہے ان کے لیے کہ یہ ہر روز نکل پڑتے ہیں, ہر روز شام کو نکل آتے ہیں, اب کے مار کے دیکھ, لیکن ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہے ہر روز شام. جی جی شکریہ عامر نذیر بھائی. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کچھ بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال نجم ملک صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ میں نے اسٹریم یارڈ کا لنک دیا ہوا ہے نیچے, اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں, کوئی آپ اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اسٹریم یارڈ کا لنک میں دوبارہ سینڈ کر رہا ہوں, اس کے اوپر آپ کلک کیجیے. اور میں درخواست کروں گا بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے یا 2 بھائی جو ہے وہ اسٹوڈیو اگر فل کا آپشن آ رہا ہے تو ہم اچھا مجھے 10 منٹ کے لیے ڈراپ کر دیں کیونکہ میرے یہاں نماز عصر کا وقت ہے. آپ بات کریں, میں انشاءاللہ آ کے سنتا ہوں. نہیں عامر بھائی ہم بھی پروگرام اینڈ کر رہے ہیں, بس اگر کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہے گا, کوئی تبصرہ کرنا چاہے گا تو اس کو ہم وقت دیں گے. چلیں 1 منٹ کے لیے نعیم بھائی کو یا کسی کو, عبید اللہ بھائی کو, کسی کو 1 منٹ کے لیے روک کے دیں موقع اگر کوئی بندہ سوال کرنا چاہتا ہے. جی اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے, عامر حق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ نے گفتگو سنی اور اس کے بعد آپ کو کوئی سوال مجھے اسٹریم سے اتار دے ظاہر بھائی, نہیں دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے نا ہاؤس فل آتا ہے, پھر وہ آپشن نہیں آ سکتا ان کے پاس, ایک بندہ کام کریں آپ. نہیں بھائی آپشن ہے ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی بھائی آنا چاہ رہا ہے, لنک بلو نہیں ہے. نجم ملک بھائی آپ ایسا کریں, آپ مجھے پرسنل میسج کر لیں, میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں لنک.
اور کوئی بھائی اگر چاہ رہا ہے کہ اس کو سوال کرنا چاہ رہا ہے، عامر حق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی کوئی بھائی ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہے، یا جو ہمارا آج کا موضوع تھا اس کے اوپر اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو موقع دیں گے. 10 منٹ مزید ہمارے پاس ہیں، 10 منٹ میں ہم آپ کو موقع دیں گے. آپ سوال کرنا چاہیں یا آج کی گفتگو پہ تبصرہ کرنا چاہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے موقع دوں گا عامر حق بھائی کو کہ وہ اس کے اوپر مزید اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی آواز آپ؟ جی بہت شکریہ. تبصرہ میرے خیال سے امن نذیر بھائی نے تو ایک سیر حاصل اس پر گفتگو کر دی ہے، ان رویوں پر بھی، ان دلائل پر بھی، اور ان نتائج پر بھی، اور میرے استدلالات پر بھی، اور میرے مطالبات پر بھی، اور میرے متمنیات پر بھی. مگر ایسی 3 چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بیان کر دیا جائے تو وہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. نمبر 1 کہ مرزا صاحب نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، سیفی صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا. نمبر 2 یہ کہ سیفی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، ادنا سے ادنا جو ہے نا حسن درجے کا کہا ہے، جو کہ پھر بھی مسلمانوں کے نزدیک حجت مانی جاتی ہے. تو میں احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ چلے صحیح نہ صحیح، بالفرض 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے، صحیح نہ صحیح حسن درجے کی حدیث ہے، قبول کر لیں میں نے سما کے الفاظ. ایک میرا یہ مطالبہ ہے. نمبر 3 جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس ساری گفتگو کے اندر میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مرزا صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ میں اور مسلمانوں کے الفاظ استعمال کرنے میں تشریح اور تعبیر کا فرق ہے. یہ ظاہر کیا گیا ہے وہاں پر، کیونکہ انکار نہیں کیا ان الفاظوں سے. تو اگر تعبیر اور تشریح کا فرق ہے تو الفاظ تو پھر بھی موجود ہوئے. تعبیر و تشریح کا فرق ہے نا، تو الفاظ تو دعویٰ الفاظ کے موجود ہونے کا ہے. بس یہ میری کر دو، آواز آ رہی ہے. تو بھائی یہ میری گزارشات تھی میں جو اس حوالے سے رکھنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ تو کچھ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی. میں نے جو ان سے مطالبات کیے تھے اگر وہ اس کو سمجھ سکیں تو کسی نتیجے پر انشاءاللہ پہنچیں گے، مگر نہ بحث برائے بحث تو چلتی رہے گی قیامت تک. مرزا صاحب نے ان حدیثوں سے اچھا پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی حدیث فلانی جو ہے نا وہ ضعیف کر دیں گے یا فلانی کر دیں گے. ادھر مرزا صاحب نے یہ اپنی طرف بطور ملک ہم کی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف. اور یہ میں کئی ایسے حوالے جو میں نے پیش کرنے تھے. اس کے علاوہ مرزا صاحب نے یہ جو میں ایک حوالہ اس میں پیش بھی کرنا تھا، وہ حوالہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں معمور من اللہ جو ہوتا ہے، جو حکم بن کے آتا ہے، وہ قرآن کی جو تشریح کرتا ہے وہی تشریح مانی جاتی ہے، اور وہ جو جس حدیث کو صحیح کہتا ہے اس کو مانا جاتا ہے. تو مرزا صاحب نے جن حدیث سے استدلال کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اعظم شافعی کو ضعیف پر حدیث کو صرف اس لیے ضعیف کہہ دیا کہ اس میں ضعیف ہے. مرزا صاحب کا استدلال کو نہیں دیکھا اور کہہ دیا کہ مرزا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف. حالانکہ وہ استدلال بھی کر رہے ہیں، تشریح بھی کر رہے ہیں اور تطبیق بھی پیدا کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے. بہرحال ایک اچھی گفتگو رہی ہے، امید کرتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کی گفتگو بس میں یہ گزارشات. عامر بھائی نے جو بات کی ہے وہ حوالہ ہمارے پاس ہے، اسکرین شیئر کر دیں میری. وہ حوالہ ہمارے پاس ہے، ہم وہ دکھا دیتے ہیں جو عامر بھائی نے ابھی بات کی ہے. یہ اخبار کا حوالہ ہے. یہاں یہ لکھ رہے ہیں مرزا صاحب کے جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا، یعنی مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے. تو جی میں نے اس کا حوالہ وہاں پر پڑھا تھا. جی یہاں یہ الحکم 10 نومبر الحکم اخبار ہے، یہ 10 نومبر کا اور 1900 سن ہے اس کا. یہ سن وغیرہ آپ کو نظر آئے گا لیفٹ سائڈ پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 نومبر 1900. یہ ہے شیعہ سے مخاطب ہو رہے ہیں. شیعہ سے اوپر ہیڈ لائن دکھائیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ ہے اپنی نوعیت کا. یہ ایک شیعہ سے مخاطب ہیں کیونکہ شیعہ جو ہے نا وہ ائمہ کو مامور من اللہ مانتے ہیں اور معصومین مانتے ہیں. تو ایک شیعہ سے مخاطب ہو کر میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے. میری حیثیت اس طرح مت سمجھو، میری حیثیت سنن انبیاء کی حقیقت ہے. ایک سماوی آدمی، آسمان کا آدمی جو سب جھگڑوں کو ختم کرنے اور سب کاموں کو نپٹانے کے لیے آیا ہے نا، مسلمانوں کے اختلافات، اور جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کا وہ کرے گا وہی صحیح ہے، جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح حدیث ہوگا. تو یہ کس طریقے سے ضعیف، اور یہ ان کے تو اصول حدیث آئی نہیں. ابھی میں نے 3 حوالے پیش کرنے تھے
उसूल हदीस ये क्या पेश करेंगे माजरत के साथ? जी शुक्रिया आमिर हक भाई, हमारे साथ मौजूद हैं नजम मलिक साहब, काफ़ी देर से हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे और मेरा अगर कोई सवाल करना चाहें, इसके ऊपर तबसरा करना चाहें, जी नजम मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरा ये बिल्कुल पहला मौका है तो वो मैं लाइव बात कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ मुबारकबाद देनी थी आमिर हक साहब को और तमाम मुसलमान भाइयों को कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे। सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए आया था। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। शुक्रिया नजम मलिक साहब, हमारी तरफ से आमिर हक साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और हमारी तरफ से भी उनको मुबारक। हमारे साथ जी डॉक्टर यूसुफ साहब मौजूद हैं। जी यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आमिर हक साहब नो जी बहुत बहुत मुबारक। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। He has done a lot. He has done a lot. इसके अलावा आप कोई बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मैं बड़ा लेट शामिल हुआ जो ही, लेकिन बहरहाल एंड पे मुझे पहले पता नहीं था कि ये स्टीम यार्ड का मेरे पास नहीं था, लिंक नहीं था। मैं बहुत लेट आया हूँ, आखिरी 10-15 मिनट मैंने सुने हैं। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड जी। वेल डन। मुबारकबाद जी हमारा। जी शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। इसके अलावा कोई और हमारे साथ कॉलर तो मौजूद नहीं है, तो अगर कोई और भाई इसके ऊपर तबसरा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है स्पेंड करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम हमारा, 2 घंटे हो गए हैं। कोई और भाई अगर इसके ऊपर मुख्तसरन भी बात करना चाहे तो कर सकता है, उसके बाद हम स्पेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमिर हक भाई, आपको मालूम है कि आज़म सैफी ने कहा कि तरीक़ दमिश्क की जो रवायत है उसके अंदर एक रावी ज़ईफ़ है, जबकि उसने ये भी झूठ बोला तरीक़ दमिश्क की रवायत के अंदर, हदीस के अंदर एक भी रावी जो है ना वो ज़ईफ़ मौजूद नहीं है। कंप्लीटली तौर पे वो सनद के लिहाज से भी बिल्कुल सही तरीन हदीस है। और फिर मिर्ज़ा कादियानी तो ये कहता जी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, वो तो बाद महमूद के अंदर कहता है कि हमारी वो हदीस है जिसको मिर्ज़ा कादियानी हदीस बोलेगा, हमारा कुरान वो कुरान है जिसको मिर्ज़ा कादियानी कुरान बोलेगा। जी मैं इस पर ये माइक म्यूट कर लीजिएगा, इको हो रही है जी। अबू बकर भाई आपने ठीक फरमाया, उन्होंने तारीख़ दमिश्क की सनद भी पेश नहीं की। आवाज़ इको हो रही है। अब बोलें, अब माइक उनका बंद हो गया। ठीक है बात। अब जी जी तारीख़ दमिश्क जो है उसकी सनद भी उन्होंने पेश नहीं किया है और उसके रावी के ऊपर जरा करनी शुरू कर दी। मैंने इसीलिए सामने रखा था कि बिलफर्ज अगर तारीख़ दमिश्क की उस रवायत को मैं ज़ईफ़ मान तो मिर्ज़ा साहब आप कहीं कोई इस्तदलाल नहीं कर रहे ज़ईफ़ है, तो मिर्ज़ा साहब ज़ईफ़ और सही हदीस में तदबीक पैदा क्यों कर रहे हैं? क्या ज़ईफ़ और सही में तदबीक पैदा की है? कोई अदना सा मुहद्दिस किसी ने छोटा सा भी उसूल हदीस का किताबचा पढ़ा हो, वो सनद तदबीक पता कब पैदा की जाती है? सबसे पहले जब 2 हदीसें आपस में टकराती हैं तो किया ही तबसरा उनकी सनद पर जाता है। जब एक की सनद ज़ईफ़ हो जाए तो कहते हैं तो ज़ईफ़ है, जो असह है सही है उसको ले लिया जाता है। ये कैसी बात हुई कि मिर्ज़ा साहब एक जगह कह रहे हैं और तदबीकें भी दे रहे हैं? एडी कद ही वेलने जबां आई हुई सी कि ज़ईफ़ तो सही भी तदबीका दे रहे हैं, समझ तो बाहर है। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं, वहाँ इस्तेमाल के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि चलो ज़ईफ़ हदीस थी, अल्फाज तो मुकम्मल थे ना, मैंने समा को क्यों छोड़ा? और ये आज़म सैफ़ी ने उस गुफ्तगू के अंदर माना है कि मिर्ज़ा साहब ने जानबूझ कर उन अल्फाज को छोड़ा है, इख्तिसार से बयान किया है। आज़म सैफ़ी जब होगी ना कि नाज़रीन सुनते हैं कि वहाँ आज़म सैफ़ी ने कहा है कि ये मिर्ज़ा साहब ने जानबूझ के मैंने समा के अल्फाज छोड़े हैं। तो क्यों छोड़े हैं? ये तारीफ़ नहीं है, ये भी तहरीफ है, चाहे ज़ईफ़ हदीस क्यों ना हो। किसी ईमानदार बंदे का ये काम बनता है कि वो किसी जगह पर एक अल्फाज एक ही मत, यानी एक तो ये है ना कि हाशिए में है या 3-4 जुमले नीचे हैं, एक जुमले को आप कोट कर रहे हैं उसके अंदर से अल्फाज आपने गायब कर दिए हैं, ये है तहरीफ यहूद। यानी मैं 2 लाइनें नीचे या 2 लाइनें ऊपर छोड़ दूं या हाशिया छोड़ दूं, ये फिर भी उतनी बेईमानी नहीं है, मगर एक जुमला जो मैं कोट कर रहा हूं उसके अंदर से एक हरफ खा जाऊं, इससे बड़ी नाउज़ बिल्लाह माफ़ फरमाएं कि बदयांती क्या हो। ये मेरी गुजारिश थी इसके ऊपर। एडमिन साहब अगर 1-2 मिनट हैं तो
इजाज़त से। जी जी फारूक भाई, आप कंक्लूड करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। मैं आपके चैनल के सुनने वाले नाजरीन को, और यकीनन कादियानी हजरात भी सुन रहे होंगे नीचे, हमें पता है वो सुनते हैं लेकिन कॉल पे नहीं आते, मैं उनको कुछ बातें दिल की करना चाहता हूँ वेरी सीरियसली। आप लोग ये देखें कि आज का मुनाजरा भी आपने देखा, पीछे भी हमारे जो मुजाहिदीन हैं ख़त्म नबूवत के, वो दिखाते रहते हैं आपको चीज़ें कि जब कोई मुनाजरा होता है, जब कोई डिबेट होती है, ये आपके जो मुरब्बीज़ हैं, आपके मुस्तनद उलमा जो हैं, जिनको आपकी कमाई से, आपकी खून पसीने की कमाई से जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं, जिनको जमात सिलेक्ट करके बिठाती है, आपने कभी गौर किया? मैं सिर्फ उन लोगों को ये बात कर रहा हूँ जो सीरियसली चीज़ को देखते हैं, उसको समझते हैं, शरारती लोगों से नहीं। उनका काम होता है बस गालियाँ देना, आना, गालियाँ देना, एंजॉय करना और चले जाना। वो लोग जो तहकीक करते हैं, वो लोग जिनका दिमाग खुला हुआ है, वो कुएं के मेंढक नहीं है, ये मैं उनको मुखातब करके कह रहा हूँ। आपने कभी एक मिनट के लिए बैठ के सोचा कि जो आपकी चंदों के ऊपर और आपकी कमाई के ऊपर मुफ्त में बैठ के हीटर वाले कमरों में आराम सुकून से अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स के सामने, अच्छे अच्छे कैमरों के सामने बैठ के जो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कर क्या रहे हैं? छोड़ो यार, दो मिनट के लिए छोड़ दो हर चीज़ को, मुनाजरों को, डिबेट्स को, हर चीज़ को छोड़ दो। आप सिर्फ इतना देखो, क्या वो आपका पैसा भी कर रहे हैं? वो सही जगह हलाल काम है, हराम काम है, उसको छोड़ें, वो बाद में हम देखेंगे। आपके पैसे का हो क्या रहा है? खुदा रहा, कम अज़ कम इस चीज़ के ऊपर तो थोड़ा सा गौर कर लें। बाकी इल्मी बातें तो मेरे भाई आपके सामने बयान करते रहेंगे, आप उनको यकीनन देखते रहेंगे, और अगर किसी में समझ होगी तो वो उसको ज़रूर फॉलो करेगा और हक तक पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना देख लें कि आपके पैसे का हो क्या रहा है। आपके पैसे से जमात ने पूरे मुल्क में से सिलेक्ट करके चुन के जो एक मुरब्बी निकाला, उसका हाल ये है, एक दिन वो असूल देता है कि ये असूल है, फिर उससे पूछा जाता है ये परमानेंट है या आर्जी है, वो कहता है परमानेंट है। अगले ही 10 मिनट के अंदर जब कहा जाता है बताओ यही काम तुम्हारे खलीफा ने किया, उसको झूठा कहते हो या नहीं कहते, उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो आए बाएं शाएं चूं चरां करने लग जाता है। ये हो रहा है आपके पैसे का इस्तेमाल। आपके पैसे से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, उसको अच्छे वाला कंप्यूटर लेके दिया जाता है, कैमरा लेके दिया जाता है, सॉफ्टवेयर खरीद के दिया जाता है, मंथली इसके कोई चेक किया था मैंने स्ट्रीम यार्ड के, कम से कम जो सस्ता वाला पैकेज है उसके भी 4-5 हज़ार देने पड़ते हैं, और उससे जो महंगा अच्छे वाला है उसके अंदर तो 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ता है उनको। ये सारा कुछ करके आपके चंदे से जमात ने जिस बंदे को बिठाया, उसका हाल ये है, उसको इतना नहीं पता कि कुरान में सिराज मुनीर किसको कहा गया। अब ये कहेंगे बात रिपीट हो रही है, बहरहाल ये तो फिट है ना आपके गाटे, ये तो क़यामत तक अब आपके गाटे फिट रहेगी कि मतलब इतना उनको बेसिक इल्म नहीं है कि कुरान के अंदर सिराज मुनीर किसको कहा गया है। ये वो लोग हैं मेरे मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे कादियानियों, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपका पैसा लगाया जा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपने सोचना है कि आपने अपना पैसा ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को चंदे दे के हराम करना है जिनको खुद कुछ आता जाता नहीं, या हिम्मत करके आपने खुद मिर्जा की किताबें डाउनलोड करके पढ़ के और उनको कंपेयर करके देखना है, और सिर्फ इखलाकी मेयार के ऊपर ही रख के आप उसको देख ले तो आपको लाख पता जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी शुक्रिया फारूक भाई, और एंड पे नई नवान भाई और उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई, एक मिनट आपका, इंक्लूडिंग लास्ट जो भी आप कमेंट देना चाहें, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो खत्म। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद भाई, बात तो आप नसीर भाई ने मुकम्मल कर दी, लेकिन फिर भी मैं इनसे कहूँगा कि ये अगर मिर्ज़ाइयत का क्या कहते हैं उसको कि मुनसफ होकर मुतालिया करें ना मिर्ज़ा साहब की कुतुब का, तो इनको उसमें मास व तजाद या कोई नहीं मिलेगा। मिर्ज़ा साहब ने खुद एक बात लिखी है, खुद उसका रद्द किया है। मेरे अल्फाज सख्त होंगे, लेकिन मैं फेसबुक पर अक्सर कहा करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब जो है ना, मुख्तलिफ नुस्खों की आड़ में अफ्यून का इस्तेमाल कसरत से करते थे। ये उनकी कुतुब से साबित है। और अफ्यून का नशा करने वाले बंदे की ये खासियत है, ये दो मुतजाद अलग चीजें। एक शराब की, अफ्यून का नशा करने वाले बंदे की यह खासियत है कि जिस वक्त ये नशे में ना हो तो इसकी हैसियत पागल बंदे की होती है। मिर्जा साहब को जिस वक्त नहीं मिलता था कुछ और लिखते थे, नशे में होते कुछ और लिखते थे। माता के साथ ये बात इनकी घर से साबित है। लेकिन कादियानियों को मेरा मशवरा है कि वो मिर्जा साहब की कुतुब का ना एक गैर जानबदार होकर मुतालिया करें। एक दफा अगर मुतालिया करते हैं तो उनको ये दिन ना देखने पड़ता कि मिर्जा साहब ने खुद लिख कर गए ये बात, उन्हीं बातों पर वो चैलेंज दे रहे हैं। जी शुक्रिया नहीं मेहमान भाई। उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई, 1 मिनट अब आपके पास है, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। शुक्रिया ज़ाहिद भाई। मैं 1 मिनट में सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा खुसूसन कादियानी हजरात से कि आप मिर्ज़ा साहब की कुतुब को पढ़ें, और मिर्ज़ा साहब की कुतुब को सिर्फ मिर्ज़ा साहब की नज़र से मत देखें।
बल्कि मिर्ज़ा साहब ने जो भी हवाला जात दिए हैं उलमाए कराम के, अहादीस नबविया के, आप बाकायदा उनके असल माखज़ चेक करें। क्या जो बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी है असल माखज़ में मौजूद है या मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से ये अल्फाज शामिल किए हैं। और इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब का भी कोई हवाला दिया ना कि मैंने फ़लाँ किताब में ये बात लिखी है, तो आप वहाँ पर भी चेक करें। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने गालबन तोहफ़ा गोलरविया में लिखा है कि आज से 16 बरस पहले मैंने बराहीन आमदिया में लिखा था कि मसीह मऊद के वक़्त, ज़हूर के वक़्त खसफ का निशान ज़ाहिर होगा। तो आज बराहीन आमदिया आज भी मौजूद है, उस दौर में भी मौजूद थी, जो पहले 4 हिस्से रूहानी खज़ाइन की जिल्द अव्वल है। पूरी अलफ से लेकर के ये तक पढ़ने आपको इस हवाले से कोई तहरीर नहीं मिलेगी। इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने दीगर उलमा के बारे में ये बात कही थी, खुसूसन गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब और इस्माइल अली गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात कही कि उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाएगा। तो उनकी किताब का जाके मुतालिया करें और देखें क्या वहाँ पर ये बात मौजूद है या मिर्ज़ा साहब ने बहुतान लगाया है। इसी तरह जब मैंने अपना मिसाल देता हूँ, मुख्तसर बात करता हूँ, जब मैंने मिर्ज़ा साहब की किताबों का खुद मुतालिया शुरू किया तो हकीकत यह है कि एक दफ़ा मेरा जहन काफ़ी हद तक पलट गया था, लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा साहब की किताबों का तहकीकी नज़र से मुतालिया किया और मिर्ज़ा साहब ने जो हवाला जात, जो उलमाए इस्लाम की तरफ जो बातें मंसूब की थी, जब उनके असल माकस चेक किए तो मैंने मिर्ज़ा साहब को आला दर्जे का कज़ाब व दजाल पाया। अल्फाज सख्त हैं लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिर्ज़ा साहब ने एलानिया झूठ बोले, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में और बात के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़ात के बारे में और बात के बारे में, इसी तरह उलमाए इस्लाम की ज़ात और बात के बारे में मिर्ज़ा साहब ने इतने झूठ बोले हैं कि वो गिनने शुमार नहीं होते। तो मेरी तमाम कादियानियों से ये दर्दमंदाना अपील है और दरख्वास्त है कि आप जो है मिर्ज़ा साहब की किताबों का मुतालिया करें, ज़रूर करें, बार बार करें, लेकिन मिर्ज़ा साहब जो बात कहें कि फलां जगह पर ये बात लिखी है, आप उसका असल माखज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने असल माखज़ से हट करके दजलो फरेब का मुजाहरा करते हुए अपनी तरफ से बातें लोगों की तरफ मंसूब की हैं। और इस्माइल अली गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह और गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी ज़िंदगी में चैलेंज देते रहे, लेकिन मिर्ज़ा साहब वो चीज़ पेश ना कर सके। तो इसलिए फिर मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील और दरख्वास्त है कि आप मिर्ज़ा साहब को पढ़ें, लेकिन तहकीकी नज़र से, ना कि तकलीदी नज़र से। तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम का रास्ता खोलेगा और आप हक सच की तरफ गामजन होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। ठीक है ज़हर भाई, आप बात करें। जी, बड़ी मेहरबानी लतीफ़ भाई, बाकी तमाम भाइयों का शुक्रिया। तमाम लोगों ने गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के पैरोकार जो हैं वो हमारे साथ इसी तरह गुफ्तगू का एहतमाम करते रहें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, ताकि लोगों को कुछ इल्मी गुफ्तगू सुनने और देखने को मिले। और उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों को जो है वो सीखने और समझने का उन्हें मौका मिला होगा और मज़ीद भी वो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सुनना चाहेंगे। और यहाँ पे मैं दरख्वास्त करूँगा मिर्ज़ा कादियानी साहब के जो पैरोकार हमें सुन रहे हैं उनसे भी कि आप भी अगर हमारे साथ किसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इसी पेज के थ्रू भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, वरना पर्सनल में भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ उसूल और ज़वाबित तय करके गुफ्तगू जो है उसका शेड्यूल तय करेंगे। जी शुक्रिया तमाम अहबाब का।